ہمارے یہاں یہ خبر ہے کہ ایک بچی بولنگ کر سکتی ہے. کتنی بڑی خبر ہے. مطلب ساری دنیا میں بچیاں اسی طرح کھیلتی ہیں نا جس طرح بچے کھیلتے ہیں. ہر چیز حق اور باطل کے درمیان نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں جو آپ کو آج کے دن ٹھیک لگ رہی ہیں وہ کل کے دن بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں, غلط لگنی شروع ہو جاتی ہیں. میں یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ پچھلے 5000 سال کا جتنا انفارمیشن فلکس تھا نا, پچھلے 50 سال کا انفارمیشن فلکس اس سے زیادہ ہے. تو ٹیکنالوجی ناؤ ہیز چینج دا ڈسٹنکشن بٹوین مین اینڈ ویمن. جو چیز آپ نے خود مسلط کی ہے عورت کے اوپر اور پھر آپ خود اس کا مذاق بنا رہے ہیں, تو بیسیکلی یو آر دا کلپریٹ, عورت کلپریٹ نہیں ہے. پشتون یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اپنی ایک ایولیوشن سے گزرتا ہے. ہم قبائلیت سے نکل رہے تھے, لیکن یہ جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی اس نے ہمارے سوشل فیبرک کو, جس ایولیوشن پروسیس سے گزر رہا تھا, اس کو توڑا. تو یہ سوال بعض اوقات پشتونوں کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ بیانیہ جو اس وقت جسے میں کاؤنٹر پروڈکٹیو بیانیہ کہتا ہوں وہ پشتین علاقوں میں بیچا گیا اور اس کی ایکسیپٹنس بھی وہاں مل گئی. خواتین کی آزادی سے ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ بیٹے کھلے سانڈ ہیں آپ کے, اور بیٹیاں جو ہیں بکریاں ہیں جنہیں آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اس ملک کی کوئی ایک عورت آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے, اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, جو سڑکوں پہ ہراساں نہ ہوئی ہے. لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں رحمت آتی ہے, لیکن جیسی بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بوجھ ہے. خواتین ہی سب سے فساد کا جڑ ہے. یہ شوک ٹریٹمنٹ کے بغیر نہیں. جب تک اس معاشرے کو بجلی کے جھٹکے نہیں لگیں گے نا, بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وی آر آلریڈی ڈومڈ. آپ کے نزدیک وہ چند کیا چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ زیادہ ہی قابل اعتراض ہے؟ تو سوشل فیبرک جو ہے ہمارا وہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے اس وقت. یہاں طاقت کی زبان جو ہے وہ مروج ہے اور بہت عرصے سے مروج ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. عموماً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی لوگ کچھ مختلف کام کر رہے ہیں یا ابھی بھی جس طرح کے حالات ہیں اس میں بولنے کی جسارت رکھتے ہوں, اور کچھ ایسے لوگ جو تھوڑا سا ٹھہر کے ان سے بات کی جا سکے, کچھ ہمارے جو معاشرے کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں ان پہ ذرا تکنیکی بنیادوں پہ بات ہو سکے. بہت کم لوگ آج کل ہے پاکستان میں, اور خوش قسمتی سے آج ایک شخصیت ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہے, حاشر ارشاد صاحب, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہے, رائٹر ہے بہت بڑے, اور فائنینشیل انالسٹ بھی ہے. حاشر صاحب, آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہے. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. حاشر صاحب, بڑی بدقسمتی ہے ہم پشتون جو ہے, ہم آج کل یا پتہ نہیں 15-20 سالوں سے اپنے علاقوں میں کچھ ایسے مسائل اور وہ جنگ زدہ ہے کہ ہمیں باقی ملک کی سم ٹائمز وہ اتنا توجہ نہیں ہوتی. تو بڑی معذرت, بڑے کم عرصے میں ہم نے آپ کو ایکسپلور کیا, آپ کے بارے میں جانا. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو بہت پہلے سے جانتے تو شاید اس کرسی پہ ہم آپ کو پہلے بلاتے, لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. دیر آئے درست ہے. اور آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوگا. ہماری نظر سے آپ کا یہ کتاب گزرا, قابل اعتراض, جی, اور یہ کافی بہت بڑی کتاب ہے. میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن میری ٹیم نے پڑھ لی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے آپ سے بات کریں. اس میں بڑے اچھے اچھے موضوعات ہیں. پاکستان میں تو بہت کچھ قابل اعتراض ہے, اور شاید بہت چیزوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب. جی, آپ کے نزدیک وہ چند کیا چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ زیادہ ہی قابل اعتراض ہے؟ اچھا, آپ نے یہ بہت کمپلیکس اور بہت بڑا سوال کر دیا کہ اس کے جواب میں تو پوری پوڈ کاسٹ ہی شاید ختم ہو جائے. دیکھیے, قابل اعتراض سے مراد ہم اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے یا آپ میری سوچ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو بدقسمتی سے یہاں رہ گئے ہیں, میں کہتا ہوں اسے گاڈ فار سیکنڈ کنٹری, کیونکہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ شاید اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے یا اس کی اس ملک پہ توجہ نہیں ہے. تو ہمارے مسائل تو بہت پیچیدہ ہیں, تہ در تہ ہیں, مذہب سے لے کے سیاست تک, اور سیاست سے لے کے قومیت تک, اور قومیت سے لے کر ڈیپ اسٹیٹ کے کردار تک, اور ڈیپ اسٹیٹ کے کردار سے لے کر آپسی مسائل تک. مسائل کا ایک انبار ہے. تو آپ کسی بھی پرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو سوشل فیبرک جو ہے ہمارا وہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے اس وقت. اس سوشل فیبرک کے اندر ہمارے پاس نہ اس وقت کوئی ڈیفینیٹیو سوشل کانٹریکٹ موجود ہے جس کے تحت لوگ اپنے حقوق کا تقاضا کر سکیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی آئینی دستاویز, بڑی ایمانداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, موجود ہے جو لوگوں کے حقوق کا تعین کر سکے اور اسٹیٹ کے فرائض کا تعین کر سکے, اور اس کے اوپر آپ کسی کو کہیں کٹہرے میں کھڑا کر سکیں یا کسی سے کوئی سوال کر سکیں. تو یہاں طاقت کی زبان جو ہے وہ مروج ہے اور بہت عرصے سے مروج ہے. تو جس کے پاس طاقت ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس وہ لاٹھی اور بھینس والی معاملہ ہے,
تو جس کے پاس لاٹھی ہے، عقل بڑی ہے بھینس والی بات ہے، تو اس ملک میں عقل اور بھینس دونوں سے بڑی جو ہے وہ لاٹھی ہے. اب لاٹھی سے آپ عقل کو ہانک لیں یا لاٹھی سے آپ بھینس کو ہانک لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. حاجد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ہم پشتون یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے ہاں کچھ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں جی کہ معاشرہ اپنی ایک ایولیوشن سے گزرتا ہے، ہم قبائلیت سے نکل رہے تھے اور ہم جی کمرشلائزیشن یا ماڈرنزم کے اندر آ رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، اس نے ہمارے سوشل فیبرک کو جس ایولیوشن پروسیس سے گزر رہا تھا جی اس کو توڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ کہ بات بلیم گیم سے اب بہت آگے نکل گئی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ابھی تک اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ ضیاء الحق کو ٹھہراتا ہے. ضیاء الحق صاحب کو گزرے جو ہے بہت مدت گزر گئی ہے، اب تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے ضیاء ہاں، صاحب کو گزرے ہوئے. تو اب ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ضیاء صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ اس ملک کو برباد کرنے میں، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا اپنا کردار اور بہت سے اور کردار بھی اس میں شامل ہیں. تو ایک تو یہ کہ پرانی بات اپنی جگہ موجود ہے، تاریخی حوالے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ذمہ داری جو ہے دوسروں پہ ٹرانسفر کرتے رہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ضیاء کی سوچ آج بھی زندہ ہے؟ بالکل زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، لیکن ضیاء کی سوچ کو کسی نے زندہ رکھا ہے تو زندہ ہے نا. ضیاء صاحب تو فوت ہو گئے، ان کے بعد کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے ضیاء صاحب کی سوچ کو زندہ یہاں پہ رکھا ہے. اور یہ ضیاء صاحب سے بہت پہلے کے معاملات خراب ہیں، یہ تو 1947 سے معاملات خراب یہاں پہ چلے آ رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ مجھے کوئی ایک ایسا دور بتا دیجئے جس دور میں چیزیں جو ہیں وہ مثالی ہوں، جس دور میں یہ مسائل نہ ہوں. تو جنگ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات میں آپ سے یہ کر دوں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات تعویل ڈھونڈتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، اور اس تعویل کا جو بار ہے وہ ہم اپنے سر رکھنے کے بجائے کسی اور کے سر ڈالتے ہیں. یہ پشتونوں سے خاص نہیں ہے، یہ اس ملک کی تقریباً ہر قومیت سے خاص ہے کہ ہر قومیت جو ہے وہ دوسری قومیت کو کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار سمجھتی ہے یا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. جنہوں نے خود کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ وہ ایک دوسروں پہ ذمہ داری ہاں، ڈالتے ہیں. یہ اچھا بڑا دیکھیے دو چیزیں، میں یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ پچھلے 5,000 سال کا جتنا انفارمیشن فلکس تھا نا، پچھلے 50 سال کا انفارمیشن فلکس اس سے زیادہ ہے. تو اب نیچرل ایولیوشن جس طرح ہوتی تھی ہم اس دور سے اس کی انتظار نہیں کر سکتے کہ یار ہمیں کیچ اپ کرنے میں ابھی 300 سال لگ جائیں گے. نشت ثانیہ جو ہے وہ آ گئی تو 600 سال پہلے اگر یا 400 سال پہلے اگر یورپ کے اندر، تو ہمیں ابھی اور 400 سال چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے. تو پہلے چیزیں جس طرح موو کرتی تھی اب اس طرح موو نہیں کرتی. تھنگز آر موونگ ایٹ اے اسپیڈ آف لائٹ ناؤ. تو اب آپ کو اس پیس کے ساتھ یا تو چلنا پڑے گا یا پھر آپ کہیں تاریخ کے کچرا دان میں کہیں دفن ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو انتظار نہیں کر سکتے. نیچرل ایولیوشن جو ہے اس کا پیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ وہ پیس نہیں ہے جو اب سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے فار دیٹ میٹر، یا ایون 200 سال پہلے، 100 سال پہلے موجود تھا. پچھلے 50-60 سالوں میں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا، اور آپ میرے سے چھوٹے ہوں گے عمر میں، جس دور میں تھا اگر مجھے کوئی انفارمیشن ڈھونڈنی ہوتی تھی تو میں لائبریریز کے چکر لگاتا تھا، ڈھونڈتا تھا، کہیں کوئی کتاب ملتی تھی، کوئی جرنل ملتا تھا، کوئی اخبار ملتا تھا، بعض اوقات نہیں مل پاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج میرا بیٹا جو ہے یا میں بھی فار دیٹ میٹر، میں موبائل اٹھاتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی پہ سوال لکھتا ہوں اور 1 منٹ کے اندر مجھے دنیا بھر کے اس کے اندر سے جواب مل جاتے ہیں. سو انفارمیشن تک ایکسیس جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگوں سے چیزیں چھپا بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو اندھیرے میں بھی نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر. اس کے باوجود جو ہے اگر اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قصور کس کا ہے. دوسرا یہ کہ جنگ مسلط کی گئی، بالکل ٹھیک ہے. نصاب کے اندر الٹی سیدھی چیزیں پڑھائی گئیں، بالکل ٹھیک ہے. ایجنٹس کے طور پر یوز کیا گیا، وہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فصل وہاں اگتی ہے جہاں زمین میں کوئی زرخیزی ہوتی ہے، بیج وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں اس میں نمو پانے کے کچھ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ سوال، چونکہ آپ نے پشتونوں سے ریلیٹیو ایک سوال کیا، تو یہ سوال بعض اوقات پشتونوں کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ بیانیہ جو اس وقت جسے میں کاؤنٹر پروڈکٹیو بیانیہ کہتا ہوں، وہ پشتین علاقوں میں بیچا گیا اور اس کی ایکسیپٹنس بھی وہاں مل گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سوشل فیبرک کے اندر کتنی زیادہ ایسے مسائل ہیں جو ان چیزوں کے لیے یا ان چیزوں کو آنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، یا خاص کر انتہا پسندی کو آنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہے؟ دیکھیے سوشل فیبرک کے نا ہمارے یہاں اس وقت 2 بڑے فیکٹرز ہیں اس کے اندر. ایک کو ہم کلچر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم فیتھ کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کلچر کے اندر جو چیزیں غلط ہیں یا جو زمانے کے ساتھ کھڑی نہیں ہو پا رہی، ہمارا فیتھ ان کو انڈورس کر رہا ہے. دیٹ از دا پرابلم. تو کیا ہوتا ہے، اس سے ایک ملٹی پلائر یا کمپاؤنڈ افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اگر فیتھ اور کلچر میں کہیں وہ ایک دوسرے کو انڈورس نہ کر رہے ہوں تو آپ کو بس نکلنے کا یا بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بات کو آپ پشتون ثقافت کہہ کر
آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ یہ اچھا ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی اگر تمام اقوام کا آپ جائزہ لیں، کشمیریوں کا لے لیں، پنجابیوں کا لے لیں، بلوچوں کا لے لیں، سندھیوں کا لے لیں، تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں خاص طور پہ صنفی امتیاز کے حوالے سے جو معروف ہو گئی ہیں، اس میں باقی اقوام میں بھی حالات بہت برے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اچھے حالات ہیں، لیکن وہ اس کو ثقافت کے لازمے کے طور پر پیش نہیں کرتے. پشتون انفارچونیٹلی اسے ثقافت کے لازمے کے طور پہ یا اقدار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کی انڈورسمنٹ کے لیے وہ فیتھ کو ایز اے سیکنڈ پلر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو فیتھ انڈورس کر رہا ہے، ثقافت انڈورس کر رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بیانیہ جو ہے وہ اپنی جڑ پکڑتا جا رہا ہے. ہمارے پاس اچھے سوچنے والے لوگ، اچھے بات کرنے والے لوگ، روشن خیال لوگ ہیں موجود، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ جتنا ہم ان کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں ہم اضافہ ان کا دیکھ رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ رجت پسند ہیں یا آپ کو بالوں سے گھسیٹ کے پچھلی صدیوں میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. دیٹ از دا پرابلم رائٹ ناؤ. اینڈ آئی honestly speaking, I don't see a way out of it at the moment, because there is no political will on that account جو اویلیبل ہو جو اس کو چینج کر سکے. تھوڑا سا اس پولیٹیکل پروسیس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک کمپلیٹ یا ایک پراپر ڈیموکریٹک پروسیس یا پولیٹیکل پروسیس کس طرح چیزوں پر قابو پا سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی، ان دونوں کا آپس میں مطلب ہمیں تو یہ لگتا ہے نا، ایک نیریٹو بنایا گیا کہ بس بندوق اٹھانا، کسی کو مارنا، ریاست کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ایک دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بندوق اٹھانے تک انتہا پسندی کا ایلیمنٹ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور یہ سوسائٹی میں کن کن شکل کے اندر موجود ہے، جس کو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا ایشو ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کی جڑوں کے اندر اتنا وہ پھیل چکا ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک انتہا پسند سے بندوق اٹھانے میں. ہاں اچھا دیکھیے، ہمارے یہاں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے چیزوں کو بائنری طور پر پیش کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ. ہم کہتے ہیں کہ ہر لکیر جو ہے وہ حق اور باطل کے بیچ میں ہوتی ہے، یا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں. گرے ایریاز موجود نہیں ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ساری گرے ایریاز میں آپریٹ کرتی ہے. ہر چیز حق اور باطل کے درمیان نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں جو آپ کو آج کے دن ٹھیک لگ رہی ہیں وہ کل کے دن بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، غلط لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی سوسائٹی کے اندر آپ نے افغان جہاد کو انڈورس کیا، سپورٹ کیا، افغانیوں کو اپنا بھائی بنایا، افغانیوں کو اپنا مہمان بنایا، انہیں آپ لے کر آئے، آپ نے بہت عرصہ یہ نیریٹو سیل کیا. اب اس نیریٹو کی آپ بالکل اگینسٹ سیل کر رہے ہیں، جس میں افغانی آپ کے اوپر بوجھ ہیں، افغانی جو ہے وہ احسان فراموش ہو گئے ہیں، افغانیوں کے اوپر آپ نے افغانیوں کے لیے امداد نہیں لی بلکہ افغانیوں پہ آپ نے خرچ کیا ہے، افغان جہاد جو ہے وہ ملک کی جڑوں میں بیٹھ گیا، فلاں فلاں فلاں. تو آپ نے وہی نیریٹو جو ہے اس کو بالکل فلپ کر دیا. وہی نیریٹو جو ہے وہ ریمبو والی فلموں کے اندر پیش کیا جاتا تھا، جس میں ریمبو جو ہے وہ افغان مجاہدین کے ساتھ، طالبان تو اس وقت موجود نہیں تھے، افغان مجاہدین کے ساتھ جو ہے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہی نیریٹو جو ہے اب پیش کیا جاتا ہے ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر، جہاں آپ افغانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہی امریکن فورسز جو کل ان کے ساتھ کھڑی تھی. تو نیریٹو فلپ ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. نیریٹو فلپ اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ کو آپ اس بات پہ قائل کر لیتے ہیں کہ یا تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ چیزوں کو بائنڈری بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور اس بائنڈری کے اندر آپ ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں چھوڑتے. آپ کہتے ہیں یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں، اور اگر آپ ہمارے خلاف ہیں تو پھر آپ اقدار کے بھی خلاف ہیں، آپ پھر ثقافت کے بھی خلاف ہیں، آپ پھر مذہب کے بھی خلاف ہیں، آپ پھر عقیدے کے خلاف ہیں. تو وہاں ایک جو کچا ذہن ہوتا ہے وہ بیچارہ یہ افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ اتنی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے وہ لینے کو تیار ہو جائے. تو وہ ایکسٹریم پوزیشن جب آپ اسے الاؤ نہیں کرتے تو آپ اسے اپنی سائڈ پہ لے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر سے بعد آپ اسے بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا، یہ جو پوزیشن ہم نے تمہیں بتائی تھی یہ بالکل غلط ہے، اصل میں تو وہ سائڈ ٹھیک ہو گئی ہے اب، کیونکہ ہم نے کسی اور چیز کو حق بنا دیا ہے اور کسی اور چیز کو باطل بنا دیا ہے. تو یہ نیریٹو بلڈ کرنا، اس نیریٹو کو معاشرے میں بیچنے کی ایک بنیادی مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے ایک لفظ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے جسے ہم کہتے ہیں عشق. اچھا، تو محبت جو ہے نا وہ تو بڑا ایک پازیٹیو چیز ہے نا، بیکاز آپ کو محبت ایک نرم دل انسان بناتی ہے آپ کو. عشق جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ عشق کہتا ہے کہ عشق میں سر اتارنا جو ہے وہ جائز ہے، اور عشق کا مطلب بنیادی طور پہ جنون اور پاگل پن ہے. تو ہم نے عشق بیچا ہے، وہ ہم نے شخصیات کے ساتھ عشق بیچ دیا، پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ عشق بیچ دیا، پھر ہم نے نظریے کے ساتھ عشق بیچ دیا، پھر ہم نے قومیت کے ساتھ عشق بیچ دیا، اور اس عشق کا جو لامحالہ نتیجہ نکلا وہ یہ کہ اس کے ساتھ تشدد شامل ہو گیا. عشق کو ذرا تھوڑا سا ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز عشق کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے یہاں کے اوپر. حق باطل عشق یہ نیریٹو جو ہے نا ان کے اوپر تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسے ابھی بھی اپنے نغموں کے اندر، اپنی فلموں کے اندر، اپنے کتابوں کے اندر عشق کو ایک بڑی امپورٹنٹ نیریٹو کے طور پہ یا ایک بہت اہم جذبے کے طور پہ بیچتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا منفی جذبہ ہے عشق.
بیکاز عشق میں تو آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا نا. عشق آپ کو پاسبان عقل جو ہے وہ اس سے مدد لینے کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر آپ نے عقل کی بات کرنی ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ سے جو مرضی کام کرا لیا جائے. If I can convince you to commit something which is irrational, اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, تو کل کو میں آپ سے irrational بنیادوں پہ غلط کام بھی کرا سکتا ہوں بڑے آسان سے, کیونکہ مجھے آپ کو ریشنل ریزن تو اس کی دینی نہیں ہے. تو ریشنالٹی جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو گئی ہے اور اس کی جگہ یہاں عشق نے لے لی ہے. مسئلہ یہ ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ریشنلٹی چلی جائے اور یہ سوچوں میں یہ انتہا آ جائے کہ آپ کو ایک صدا کی مطلب انتظار ہوتا ہے, اور جب ایک صدا آتی ہے تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ کے بس اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے, یا اپنی عشق کے اندر میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والے بھی تک نظر نہیں آتے, کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیے عشق کا تو پہلا یہ ہے, وہ مطلب ہمارے یہاں جو گانے ہوتے ہیں وہ بھی جانم فدائے سے شروع ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنی جان فدا کر دی. بلکہ بڑی ایمانداری کی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے ہر ایک کو. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ کوئی اس کے اندر کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں, بٹ اپنی جان آپ کو سب سے عزیز ہوتی ہے. اگر آپ نیریٹو یہ بیچ رہے ہیں کہ جانم فدا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جان بھی میٹر نہیں کرتی آپ کے عشق کے اوپر. تو جب آپ کی جان میٹر نہیں کرتی تو پھر کسی اور کی جان بھی میٹر نہیں کرے گی. کوئی انسانی جان جو ہے وہ آپ کے نزدیک, میں دیکھیے رسل نے کہا تھا کہ جو ہے کوئی نظریہ اتنا اہم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے انسانی جان جو ہے وہ قربان کر دی جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نظریہ اتنا محترم ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسانی جان دی بھی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے. آپ سر ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپنی جان قیمتی ہوتی ہے, انسان اس کے اوپر سوچتا ہے, لیکن ہمیں ہر چیز کو ثابت کرنے کی, اس کو کرنے کے لیے, کسی کو قائل کرنے کے لیے کیوں کرنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی آزادی سے ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ اچھا, یہ خواتین کی آزادی سے صرف ہمیں ڈر نہیں لگتا, ساری دنیا کو ڈر لگتا ہے. اچھا, مطلب امریکنز بھی یا یورپینز بھی, وہاں پر بھی اگر آپ, اب حالات بہت بہتر ہیں لیکن ابھی بھی حالات آئیڈیل نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے لیے آپ کو بہت لمبی چوڑی ہسٹوریکل ایک ڈبیٹ کے اندر جانا پڑے گا کہ جب ہم ہنٹر گیدر سوسائٹی سے ہم زرعی سوسائٹیز کی طرف آئے تو عورت کی حیثیت جو ہے وہ چینج ہو گئی. اور وہ چینج اس لیے ہو گئی کہ وہ ایک کموڈٹی کی حیثیت جو ہے اس نے اختیار کر لی, جس طرح کی باقی کموڈٹیز تھی. اب کموڈٹیز کے ساتھ ملکیت کا تصور جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گیا. اب جو چیز آپ کی ملک ہے, جس کو آپ نے ملکیت اپنی بنا لی ہے فار ون ریزن اور دیا, تو اس کی پوری لمبی چوڑی ہسٹوریکل کہانی موجود ہے. ہمارے یہاں پولی اینڈری سوسائٹی کس طرح کی موجود تھی, اس کے بعد ہمارے پاس اس سوسائٹی جو ہے ٹرانسفارم کیسے ہوئی, پیٹریارکل سوسائٹیز کا کب جنم ہوا, عورت سینٹر قبیلے کا کب تھی, اور اس کے بعد مرد قبیلے کا سینٹر کب بنا, مرد کے ساتھ وراثت کے تصورات کب وابستہ ہوئے, وہ ساری کہانی ایک طرف رکھ دیجیے. ویل یہ طے ہے کہ اب سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے عورت ایک ملکیت کی صورت اختیار کر گئی. اب جو چیز آپ کی ملکیت ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت سارے اور تصورات بھی وابستہ کر دیے. ملکیت اسی طرح جس طرح بھیڑ ہے, جس طرح بکری ہے, جس طرح گلدان ہے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, وہ آپ کی مرضی پر چلے گی. جس طرح آپ کہیں گے وہ اس طرح اٹھے گی, جس طرح آپ کہیں گے وہ بیٹھے گی. اگر نہیں کرے گی, جس طرح آپ کتے کا پٹا کھینچ لیتے ہیں یا بکری یا بھینس کو حکم عدولی پہ سزا دیتے ہیں, یہی آپ عورت کے لیے کریں گے. تو جس دن یہ فیصلہ عورتوں نے کرنا شروع کیا, اگر آپ سفراج موومنٹ مطلب جو امریکہ میں یا یورپ میں جب شروع ہوتی ہے, فیمنزم کی جو ارلی ویوز آتی ہیں, عورتوں اپنے ووٹ کا حق مانگتی ہیں, عورتیں اپنی تعلیم کا حق مانگتی ہیں, تو وہاں پہ بھی بڑی ریزسٹنس آئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, عورتیں پڑھیں گی کیوں؟ عورتوں کا کام جو ہے وہ بچے پیدا کرنا ہے. عورتوں کا کام بنیادی طور پہ ہوم میکر کا کام ہے. عورت کا کام, عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی, عورت انجینئر نہیں ہو سکتی, عورت ڈرائیور نہیں ہو سکتی, عورت ووٹ بھی کیوں دے سکتی ہے؟ بیکاز عورت ناقص العقل ہے, یہ مرد ہے جس نے فیصلہ کیا. بیکاز دیکھیے جو آپ کی زرعی سوسائٹی تھی وہاں مرد کے ساتھ چونکہ طاقت کا تصور وابستہ ہو گیا, اور مرد نے جا کے چونکہ جنگ لڑنی ہے, وہ جنگیں کیوں لڑی گئی اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی وہ الگ بات ہے, تو عورت جو ہے اس نے سیکنڈری پوزیشن اختیار کر لی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بہت عرصہ, آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں مرد پتھر توڑ رہا ہے, لیکن اب مرد جو ہے وہ کھڑکیاں صاف کر رہا ہے بڑی بڑی اسکائی اسکریپر کی اپنی فیملی کے لیے. ہم کرتے ہیں, بیچارہ اپنے لیے بھی تو کر رہا ہے, کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی کبارہ ہو مرد ہو. ہر کوئی اپنی فیملی کے لیے نہیں کر رہا, اور فیملی کے لیے بھی کر رہا ہے تو فیملی اسی نے ریز کی ہے نا, کوئی فیملی اللہ میاں نے تو مسلط نہیں کی اس کے اوپر.
یہ تصورات اب آپ دیکھیں بہت چینج ہو گئے. مطلب پہلے یہ تھا کہ مرد اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ مرد نے تلوار اٹھانی ہے اور مرد نے اگلے کا گلا کاٹنا ہے. ہر چیز جو ہے جسمانی قوت کے اوپر منحصر تھی. آج کے دن ایک 17 سال کی 18 سال کی بچی ہے جو ایک ڈرون آپریٹر روم کے اندر بیٹھتی ہے اور وہاں وہ ایک بٹن دباتی ہے اور پورا کا پورا شہر جو ہے آگے فنا ہو جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی ناؤ ہیز چینج دا ڈسٹنکشن بٹوین مین اینڈ ویمن. دس از سم تھنگ وچ از فیئرفل فار اس. مطلب اب عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے. اب جسمانی طاقت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. جب جسمانی طاقت جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گی, یا جسمانی طاقت جو ہے وہ آپ کی ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہوگی جو اب سے 400-500 سال پہلے تھی, یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو اب کیا میٹر کرے گا؟ اب آپ کا ذہن میٹر کرے گا. اور ذہن کے معاملے میں آپ کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے, باوجود اس کے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار دیکھیں تمام اچھے انجینئر مرد ہیں, تمام اچھے ڈاکٹرز مرد ہیں, تمام بڑے سائنسدان, تمام بڑے فلسفی, یہ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ نے برسوں سے عورت کو وہاں آگے آنے نہیں دیا. اس وقت بھی ہمارے یہاں بورڈ کے امتحان جو ہوتے ہیں, اگرچہ وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے بہت اچھا, بٹ اسٹل بورڈ کے امتحانوں میں جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کی ہوتی ہیں. لڑکیاں نمبر آپ سے لڑکوں سے زیادہ لے لیتی ہیں آج کے دن. تو جہاں تک ذہن کا سوال ہے, وہ لڑکیاں بھی اتنا ہی استعمال کر سکتی ہیں جتنا مرد استعمال کر سکتے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے برسوں سے اسٹیریو ٹائپنگ کر لی ہے, انہیں آپ نے مقید کر دیا ہے, تو اب اس میں ٹائم لگے گا. عورتیں اچھی ڈرائیور کیوں نہیں ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں, مرد اچھے ڈرائیور کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی گاڑی سامنے سے غلط آ رہی ہو تو دیکھیں ہاں عورت ہے, ہاں, تسلی ہو جاتی ہے. مذاق اڑاتے ہیں نا. کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ لیکن مذاق اڑانے سے پہلے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن سے ہی جو مرد ہے اسے گھر سے باہر نکلنے کی زیادہ اجازت ہے عورت کی نسبت. اس کی سینس آف ڈائریکشن بہت امپروو ہے عورت کی نسبت, کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے. مرد کو سائیکل چلانے کی اجازت ہے جہاں مرضی گلیوں محلوں جدھر مرضی کھیتوں میں سائیکل چلاتا رہے. عورت کو سائیکل چلانے کی اجازت نہیں. تو عورت کا جو سینس آف بیلنس ہے وہ آپ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے وہاں کے اوپر. تو آپ یہ اجازتیں جو مرد کو دیتے ہیں جس طرح موو کرنے کی, اپنی سینس آف ڈائریکشن ڈیولپ کرنے کی, اپنا سینس آف بیلنس ڈیولپ کرنے کی, وہ آپ عورت کو نہیں دیتے. اس کے بعد آپ عورت سے شکوہ کرتے ہیں کہ عورت اچھی ڈرائیور نہیں ہے. آپ بالکل ایک جیسی پرووائڈ کریں مرد اور عورت کو گرو ہوتے ہوئے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کوئی فرق نہیں ہے. ڈرائیونگ اسکل کے اندر بھی کوئی فرق نہیں. یہ برسوں کی سپریشن ہے جو مینیفیسٹ ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے شاید اتنی بہتر ڈرائیونگ نہیں کر پاتی, ریورس کرتے ہوئے اتنی نہیں کر پاتی, بیکاز مرد جو ہے بہت لمبا عرصہ جو ہے اس جو ڈرائیونگ کے اندر جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں ان اسکلز کے ساتھ ان کی اورینٹیشن موجود ہے. عورتوں کو آپ نے ان اورینٹیشن پہ الاؤ نہیں کیا ہوا. اور خواتین جب گاڑی چلاتی ہے تو وہ خالی گاڑی نہیں چلاتی, وہ بہت سارے سوچ فکر لے کے چل رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ چیز ہے, یہ غلط ہو جائے گا. بالکل آلریڈی ایسے ایک مائنڈ سیٹ بالکل ایسے ہی ان ہے. کا خود کے اوپر وہ میں ہو آپ کو جاتا ہے. بتاتا ہوں, میری بہن جو ہے وہ چترال گئی یہاں سے, اینڈ آدھا رستہ اس کا شارٹ ڈرائیو کر رہا تھا, باقی اس نے ڈرائیو کی. چترال میں انٹر ہوئی, شی واز ڈرائیونگ. تو جو چترال چیک پوسٹ پہ انہوں نے روکا تو اس بندے نے پہلے آ کے دیکھا اچھا ایک عورت ڈرائیو کر رہی ہے. پھر وہ گھوم کے پیسنجر سیٹ پہ گیا اور اس نے جو میرا بہنوئی تھا اسے کہا یار اس کہیں یہ ڈرائیو نہ کریں, تو بہت عجیب سا لگتا ہے عورت ڈرائیو کر رہی. اس کا کوئی کام نہیں ہے, مطلب اس کو کوئی ڈرائیونگ کے اندر اس کو غلطی نہیں نکالی, کوئی چیز نہیں ہے, بٹ اس کو لگتا ہے کہ یار عورت کیسے ڈرائیو کر سکتی ہے ہمارے علاقے میں. سو آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عورت کیسے ڈرائیو کر سکتی ہے, اور پھر آپ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عورت ڈرائیو بری کرتی ہے, اس میں مذاق بناتے ہیں, میمز بناتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ نے خود مسلط کی ہے عورت کے اوپر اور پھر آپ خود اس کا مذاق بنا رہے ہیں, تو بیسیکلی یو آر دا کلپریٹ, عورت کلپریٹ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری تعلیمی نصاب کے اندر یہ جو خواتین کے حوالے سے ایک خاص نظریہ اور سوچ بنائی گئی ہے, جی اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ ہے اس کا عمل دخل. مثال کے طور پہ آپ ہزاروں سال پرانی جو نظریات ہیں ان کو آپ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بریڈ ونر ہے, قوام ہے. مرد نے عورت کو بٹھا کر کھلانا ہے. عورت کا کام, مثال کے طور پہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, آپ نے کبھی دیکھا ہے تعلیمی حوالے سے جو پوسٹرز لگتے ہیں اس میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنے بیٹے کو پڑھاؤ تو وہ کیا کرے گا, یا کہیں ہوگا تو لڑکے انجینئر بنیں گے. عورت کے حوالے سے جب آپ تعلیم کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے کیا پوسٹر لگے تھے, اپنی بیٹی کو پڑھائیے, جب بیٹی پڑھ جاتی ہے تو ایک پوری نسل پڑھ جاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر بیسیکلی یہ وہ میں کہتا ہوں یہ پاؤ کے چھپے ہوئے بم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. بیکاز عورت کے ساتھ عورت کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ عورت پڑھ لے گی اور پڑھ کے بچوں کو پڑھائے گی, اپنے بچوں کو, یعنی اپنی نسل کو. یہ اس کا کام ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. مرد بریڈ ونر ہے, مرد جا کے سائنسی لیبز میں ایجادات کرے گا, مرد جا کے مریضوں کا علاج کرے گا, مرد جا کے جو ہے جہاز اڑائے گا, مرد جا کے جو ہے سڑکیں بنائے گا. عورتیں کیا کریں گی؟ پڑھ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گی. آپ نے رول ابھی بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پہ اتنی کنزرویٹو سوسائٹی ہو جی وہاں پہ آپ بولڈ نعروں کے ذریعے تو چیزیں نہیں نکال سکتے, آپ تھوڑا سا اس کو ان کی نظریہ کے نزدیک کوئی چیز دیں گے تاکہ وہ اس چیز سے نکل سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہمارے ہاں تو رورل کلاس جو ہے خاص کر اس کی اسٹرگل اور اربن کلاس کی اسٹرگل میں خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد کی خواتین نکلتی ہے اور عورت مارچ کرتی ہیں یا اس طرح کا مومنٹ کرتی ہے تو شاید وہ اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ اس طرح کی آزادیاں اس کو چاہیے. لیکن چترال، سوات، جوب، کوئٹہ، وہاں پہ بیٹھے خواتین کی اسٹرگل کچھ اور ہے. وہ ابھی بھی تعلیم ہے، صحت کی بنیادی سہولت ہے، اور وہ بھی اسی کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر ہے. تو اگر اس نعروں کے اندر ڈفرینٹ اپروچ کے ذریعے ان تک پہنچا جائے اور ان کی حقوق کے اوپر بات کی جائے پہلے، تاکہ ان کو نکلنے میں آسانی ہو. سم ٹائمز آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سخت نعرے یا بڑے کھلے نعرے ان کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتی ہیں جو آہستہ آہستہ نکل چکے ہیں ان پیٹریارکل سوسائٹیز سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کو شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بات کریں نا، یہ بات ہمارے یہاں بہت سے لوگ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جو عورتیں کم از کم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل بھی آئی ہیں یا بات کر بھی رہی ہیں اور بیچاری بہت تھوڑی سی ہیں، ان کو بھی کس طرح دبا سکیں. بٹ تمہیں کیا پتہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں ایکچولی شہروں کے اندر، اسلام آباد جیسے شہروں کے اندر، لاہور جیسے شہروں کے اندر جو عورت کے بارے میں نظریات ہیں کہ اس کو پردہ کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی ایمانداری سے. ابھی کچھ عرصہ، اب تو بہت سال ہو گئے، سجاگ نے ایک انٹرویوز کی ایک سلسلہ چلایا تھا اسلام آباد کے اندر، سینٹ لارنس کے باہر کھڑے بندے سے، بلو ایریا کے باہر کھڑے بندے سے، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ آپ عورتوں کو گھور کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عورتیں سڑکوں پہ نکلیں گی تو ہم گھوریں کیوں نہ انہیں پردہ کر کے نکلنا چاہیے. اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ پنجاب کے دیہاتوں میں تو یہ تصور نہیں ہے. پنجاب کے دیہاتوں میں جب آپ جائیں گے تو عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ غزر میں جائیں گے یا بھنزا میں جائیں گے تو عورتیں آ کے آپ سے سلام بھی کریں گی. غزر میں گیا تو ایک دفعہ ایک عورت نے سلام کیا، ہاتھ بھی ملایا. میں تو حیران رہ گیا کہ اچھا کوئی ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، بیکاز دے ہیو کم آؤٹ آف دیٹ اسٹیریوٹائپ. تو ہر جگہ کے روایات اور ہر جگہ کی اس کے اندر فرق ہے. ہمارے یہاں بیسیکلی جو اربن مڈل کلاس کی عورت ہے اس کے مسائل زیادہ سنگین ہیں بنسبت رورل کلاس کے. رورل کلاس کے اندر عورتیں، اگر آپ پنجاب کے دیہاتوں کی میں بات کروں، پختونخوا کے دیہاتوں میں مجھے پتہ ہے کہ، اور پختونخوا کے اربن ایریاز میں بھی کہانی بہت فرق ہے، لیکن ہر جگہ کے مسائل بے شک مختلف ہیں. یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چونکہ ایک مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرا مسئلہ سپریس ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. آپ کو مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے. عورت مارچ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کوئی ہم جو عورتیں ہیں وہ جا کے کسی کو جلا رہی ہیں، کوئی عورتیں جو ہیں مردوں کے اوپر پتھراؤ کر رہی ہیں، عورتیں ایک بات کر رہی ہیں، اور ہم ہر سال جو ہے اے آئی سے ان کے نعرے بدل دیتے ہیں اور وہ اس کے پوسٹرز کے اوپر لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے، بنا کچھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر آ کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹیبو بن گیا ہے ہمارے یہاں کے مردوں کے لیے. کم از کم بات ہونی شروع ہو گئی کہ عورت بات کر کیا رہی ہے. آپ یقین رکھیے کہ جب یہ بات، آپ کو پتہ ہے بوسٹن میراتھن کی ایک بڑی مشہور تصویر ہے، اور یہ زیادہ پرانی تصویر نہیں ہے، مطلب یہ 100 سال سے بھی کم کی بات ہے. 100 سال تو خیر بہت زیادہ ہے، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، جس میں ایک عورت کو مرد بوسٹن کے اندر، امریکہ کے اندر 4 مرد لپک کے پکڑے کہ تم نے دوڑنے کی جرت کیسے کی؟ عورتیں میراتھن میں کیسے دوڑ سکتی ہیں؟ یہ امریکہ ہے، اب سے 50 60 70 سال پہلے کا امریکہ، جہاں عورتوں کو میراتھن میں دوڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایک عورت نے کہا نہیں میں دوڑوں گی. وہ دوڑی، ہنگامہ بنا، شور مچا، بات ہوئی، اور اس بات سے اب کیا ہے، اب عورتیں جو ہیں اسپورٹس کے اندر اسی طرح ہیں جس طرح مرد ہیں. یہ شاک ٹریٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے. روزہ پاکس نے کہا تھا میں اپنی سیٹ سے نہیں اٹھوں گی، کر لو کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، روزہ پاک کو بھی سکون سے بات کرنا چاہیے تھی. ابھی تو غلاموں کے حقوق، ابھی تو سیگریگیشن، ابھی تو یہ کہانی چل رہی ہے، اس کے اوپر یہ لڑائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا میں جتنی تبدیلیاں بڑی بڑی آئی ہیں وہاں لوگوں نے کھڑے ہو کے اسٹیبلشڈ نارمز کو چیلنج کیا ہے. وہ اسٹیبلش نارم جو بھی ہے، جو بھی غلط ہے، جہاں ہے اسے کھڑے ہو کے آپ چیلنج کریں. اگر عورتوں کے تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو جو نوکری میں آزادی نہیں مل رہی وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، اس کی بات بھی کریں. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کی گلاس سیلنگ ہے یہاں پہ، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ عورتوں کی اگر تعلیم یا صحت میں جگہ نہیں مل رہی تو میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں؟ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ خواتین کو چند شعبوں کے اندر لمٹ کرنا بھی ہمارے بنائے ہوئے نیریٹیوز ہیں اور ابھی تک اس میں بالکل پھنسے ہوئے؟ اسٹیریوٹائپس ہیں. میں نے آپ سے وہی بات کی، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر چیز کا معیار جو ہے جسمانی طاقت ہے. جسمانی طاقت ہے، مرد اوپر ہے. یہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب انیشیل فارم، تمام جو ہے وہ دے اسٹارٹ ایز اے فیمیل. جو مرد ہے یہ ایبومینیشن ہے بیسیکلی. آپ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ مرد بنتے ہیں. ایوری ہیومن لائف اسٹارٹس ایز اے فیمیل اینڈ دین دے اس کے اندر ایبومینیشن ہوتی ہے. مسئلہ ایکچولی یہ مسئلہ ہے، مسئلے کی وجہ سے مرد کریٹ ہوتا ہے. ایبومینیشنز آپ دیکھیں نا، کبھی جو ہمارے یہاں موویز بھی دکھائی جاتی ہیں تو ایبومینیشنز جتنی ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی.
تو جہاں فزیکل اسٹرانگ ہونے کی ضرورت تھی، میں نے کہا وہ چیزیں تاریخ میں، مطلب جنگ کس نے لڑنی ہے، مطلب پتھر کس نے توڑنے ہیں، مطلب سڑک کس نے بنانی ہے، احرام مصر کس نے بنانا ہے، ہمیں پتہ تھا عورتیں نہیں بنا سکتی، عورتیں کمزور ہیں اس حوالے سے، تو ہم نے عورتوں کے کردار متعین کر دیے. اب ٹیکنالوجی ہے بھائی، ٹرانسپورٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہاں آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ مطلب اب آپ اور میں پھاوڑا لے کے اگر آپ اور ایک آپ کی بہن جو ہے دونوں زمین کھودنے کی کوشش کریں گے، آپ ظاہر ہے زیادہ زمین کھود لیں گے. لیکن میں آپ کو بھی ایکسکیویٹر دے دوں، اسے بھی ایکسکیویٹر دے دوں، تو کیا فرق ہوگا؟ جو ایکسکیویٹر اچھا چلا سکتا ہے. تو ٹیکنالوجی ہیز ایکچولی ان دا لاسٹ 100 years or so, technology has literally removed that distinction. Now it's about all about mental training and mental strength. آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا. خواتین کی جو بڑھتے ہوئے تشدد کا مسئلہ تھا پاکستان کے اندر، وہ ٹیکنالوجی نے ان مسائل کو، ان ذہنیت کو اور ایکسیس دے دیا. کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ وائلنس ہے، ٹی بی جی بی وی، اب ایک نیا ٹرم انٹروڈیوس ہوا ہے کہ خواتین کی اس وقت جتنے بھی مطلب سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، موبائل فونز ہیں، ان کے اوپر جو میسیجز آتے ہیں ان کے اوپر آسانی ہوتی ہے. یا جس طرح بھی ایک چھوٹی بچی کو اسلام آباد میں ایک لڑکے نے پہنچ کے اس کے گھر کے اندر اس کو قتل کر دیا. یہ ٹیکنالوجی کس حد تک ان ونربلٹیز کو بڑھا رہی ہے یا ان چیزوں کو ایکسیس دے رہی ہے جو آلریڈی ہمارے معاشرے میں موجود تھی. عورت کو فون نے قتل کیا یا مرد نے قتل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے خواتین کے مسئلے کے اوپر پہلے سے، مسائل کے اوپر پہلے سے قابو پایا ہوتا تو شاید وہ مسئلے اس حد تک نہ ہوتے. تو وہ تو نہیں پائے نا پچھلے. we can't turn back the clock. آپ آج کی بات کریں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فون اس مرد کے پاس ہے جو آلریڈی وائلنٹ تھا، جو کسی نہ کسی جگہ پہ گھر کے اندر اگر لڑائی کرتا تھا تو مطلب لوگ آ کے اس کو ایکسیس، اب وہ فون کے اندر ہے وہ، اور اس کا ایکسیس محلے کی شاید ہر فون کا نہیں فون کا نہیں ہے، معاشرے کا ہے. مرد جو ہے اگر چھری سے عورت کو قتل کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کل چھریاں بین کر دیں گے گھروں کے اندر. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی بند ہونی چاہیے، موبائل فون خواتین یوز نہ کریں. میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک سیناریو ہے کہ ٹیکنالوجی کے، میں ابھی یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں گے ٹیکنالوجی ہٹا دیں، چیز ہٹا دیں، ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کریں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اس وقت خواتین کے لیے اور ایک طرح کی ایک مشکل فیز ہے. نہیں، میرا نہیں خیال، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. میرا خیال ہے ٹیکنالوجی ہیز پرووائڈیڈ ویمن اے وے آؤٹ. اب آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنا بزنس کر سکتے ہیں، اب اپنے گھر بیٹھ کے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. کوئی مرد اگر آپ کی طرف بڑھتا ہے تو سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور سی سی ٹی وی جو کر رہی ہے اس کی تو میں حمایت نہیں کرتا، بٹ اگلے دن وہ مرد پکڑا جاتا ہے جو کہ پہلے کبھی پکڑا نہیں جاتا تھا. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں فار دیٹ میٹر اسی ملک میں سڑکوں پہ پچھلے 50 سال سے ہراساں ہو رہی ہیں. کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا کون ہراساں کر رہا ہے، کون چھیڑ کے بھاگ جاتا ہے. اس ملک کی کوئی ایک عورت آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے، اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو سڑکوں پہ ہراساں نہ ہوئی ہو اگر وہ سڑک پہ کبھی بھی نکلی ہے. میری بیٹی ابھی بھی ایک پوش ایریا میں رہتی ہے، وہ گھر سے نکل کے مارکیٹ تک واک کرتی ہے تو 6 جگہ کیٹ کالنگ ہوتی ہے. اور ایسا ایریا ہے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، نسبتاً افلوئنٹ لوگ رہتے ہیں. یہ کسی گاؤں محلے کے اندر نہیں پھر رہے. بنیادی طور پہ مردوں کے رویوں کے مسئلے ہیں. آپ کو مردوں کی تربیت کرنے کی اس ملک میں ضرورت ہے. جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں نا بے شمار باتیں، بیٹیوں کو یہ سکھائیں، بیٹیوں کو حیا سکھائیں، بیٹیوں کو شرم سکھائیں، یہ بیٹوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بیٹے کھلے سانڈ ہیں آپ کے، اور بیٹیاں جو ہیں بکریاں ہیں جنہیں آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. مردوں کے رویوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی ہیز ایکچولی میڈ تھنگز ایزیئر ناؤ ٹو رپورٹ تھنگس. یس، ایکسیس آپ کو مل گئی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. کوئی شخص جو ہے، دیکھیے وہ پہلے کوئی اور طریقہ یوز کر رہا تھا، وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن قصور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، قصور چھری کا یا قصور بندوق کا نہیں ہوتا. قصور اس کا ہوتا ہے جس نے ٹریگر کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے. تو آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ مسئلہ ہے کہاں. مسئلہ بنیادی طور پر گھر کی اس تربیت کا ہے، اسکول کے اس نصاب کا ہے، ہمارے یہاں بلڈ کیے گئے ثقافت اور اقدار اور مذہب کے اس نیریٹو کا ہے، جس میں مرد کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم طاقت کے ایپی سینٹر ہو، اور جب طاقت تمہارے پاس ہے تو جنون کا، وحشت کا، اس طاقت کا تم نے کہیں نہ کہیں اظہار کرنا ہے. اگر مرد سے آپ یہ چیز واپس لے لیں گے، اگر مرد کو آپ یہ سکھائیں گے کہ تمہارا جو طاقت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا ہر جگہ اظہار کرتے پھرنا ہے، اس طاقت کو تم نے استعمال کرنا ہے کسی اور کام کے لیے، کسی اور کے. کوئی جو سپیریئرٹی اور انفیریئرٹی کے آپ نے وہ بنا دی ہے نا کہ مرد سپیریئر ہیں عورتوں سے، جب یہ آپ پہلے دن سے مرد کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جب عورت کے منہ کے نوالے مرد کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جب مرد کو آپ قوام بنا رہے ہیں، تو پھر مرد کو آپ یہ بیسیکلی تربیت دے رہے ہیں کہ اس نے یہ حرکتیں کرنی ہیں جو کہ وہ کر رہا ہے.
اس ملک میں جو عورتوں کو اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن وہ ان باکس کے اندر لڑکیوں کے اپنی، اللہ معاف کرے پتہ نہیں آپ یہ وہ کر سکیں گے، وہ سب سے زیادہ ڈک پکس جو ہیں اپنی بھیجتے ہیں عورتوں کے ان باکس کے اندر، جنہوں نے سب سے زیادہ حقوق کا جو نعرہ لگاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں حقوق کا نعرہ لگانا کیوں پڑتا ہے؟ جو بات آپ کو بار بار کرنی پڑے نا، اس میں مسئلہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے. جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے سب سے زیادہ حقوق دیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے حقوق دیے. اگر دیے ہو تو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بی ایم اکثر ڈبلیو کو نہیں بتانا ہوتا بار بار کہ ہماری گاڑی اچھی چلتی ہے تو اچھی چلتی ہے نا یار، کیوں روز ریٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب چند عورتیں اسلام آباد میں یا کراچی میں نکلتی ہیں جی اور وہ کچھ نعرے لگاتی ہے، تو کراچی سے لے کے چترال تک ہر محلے، گاؤں اور دکان کے اندر ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے جی. کہ میں یہ تو نہیں چاہتا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ دوں گا. اچھا. مطلب تعلیم دوں گا، صحت دوں گا، یہ دوں گا، لیکن یہ نہیں دوں گا. تو میں عموماً کہتا ہوں کہ چلے وہ چند خواتین بڑی کامیاب ہوئی کہ کم از کم وہ یہاں تک تو مان گئے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، چلے ابھی تو اب تو ہم اتفاق والی پوزیشن پہ آ گئے، اختلاف والی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو چلو یہ نہیں دوں گا، چلو کچھ تو دے دو کچھ نا. تو دے دوں گا. اچھا سوال میرا وہی ہے نا بھائی، تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ نہیں، مسئلہ دیٹ یہ از دا کوشچن. دیکھیے آپ بالکل یہ بات کریں، یہ وہ کوشچن جو ریز ہونا چاہیے. بالکل ریز ہونا چاہیے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے نا، جو پہلے میں آپ سے بات کی کہ سلوگنز، طریقہ، اس معاشرے تک پہنچنا، ان کو ایک خاص ماحول سے نکالنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ یہ وہ اور آپ کو کس نے اختیار دیا. تو یہ ڈبیٹ ابھی وہاں پہ ہے نہیں، وہاں پہ مسئلے کچھ اور ہیں. وہاں سے نکلنے کے لیے کچھ ٹریڈیشنل طریقے، کچھ اور طریقے وہاں سے نکلنا ہوگا، تب جا کے تھرو ٹائم ایک جگہ میں پہنچیں آپ گے. کو بتاؤں، دیکھیے بات ہونی نا، آپ کے دادا نے جو کیا، آپ کے والد نے جو کیا، جو آپ نے کیا، یہ ایولیوشنری پروسیس. یہ ایولیوشنری پروسیس صرف اس وقت آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی متبادل بیانیہ یا کوئی نہ کوئی بہتر پرسپیکٹیو آتا ہے. وہ بہتر پرسپیکٹیو عورت مارچ سے آ جائے، وہ بہتر پرسپیکٹیو اسلام آباد میں ہوئی کسی کانفرنس سے آ جائے، وہ بہتر پرسپیکٹیو ایمل ولی خان کی سینٹ میں کی گئی تقریر کے اوپر تنقید سے آ جائے کہ بھائی ایمل ولی خان نے یہ بات کر کیسے دی، کہ وہی بات جو مفتی طارق مسعود کرتا ہے اور فضل الرحمان کرتا ہے، اگر وہی بات ایمل ولی نے کرنی ہے تو پھر اے این پی والے بھی داڑیاں رکھ لیں اور اے این پی والے بھی اسی طرح کے. اور یہ سوال جب میں نے عمل سے کیا تو انہوں نے اس حد تک کیا کہ 12 سال کی اگر بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کی شادی بھی جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک اس سے نکلے نہیں نا، اس مائنڈ سیٹ سے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اے این پی کے ہمارے بہت سے دوست ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، وہ شرمندہ ہوئے ایمل ولی خان کے بیان کے اوپر. خیر، ایمل ولی خان صاحب اپنے والد اور اپنے باقی خاندان کے مقابلے میں جس انٹلیکٹ کے مالک ہیں، ان سے مجھے توقع تھی بالکل اس قسم کی بات کرنے میں. اے این پی کے میرے دوست ناراض ہوں گے اس کے اوپر، بٹ یہ بیسیکلی یہ بھی ترقی معکوس ہے غفار خان سے ایمل ولی خان تک، اللہ معاف کرے. اے این پی کا بھی ہم نے جو گراف ہے وہ اس کو زمین بوسی ہوتے دیکھا، تو اس کو چھوڑ دیجئے، کہاں غفار خان اور کہاں ایمل ولی خان، کیا میں بات کروں کیا نہ کروں. لیکن یہ دیکھیں یہی بات ہے. اب یہ جو ایشوز ہیں نا جن کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ایولیوشنری پروسیس کے اندر یہ ڈبیٹ جب تک جنریٹ نہیں ہوگی نا، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی ایمانداری سے، میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ شاک ٹریٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوگی. جب تک اس معاشرے کو بجلی کے جھٹکے نہیں لگیں گے نا. اول تو میری اپنی اس معاشرے سے کوئی خاص توقعات نہیں ہے. دیکھیے میں پشتون نہیں ہوں، آپ پشتون ہیں، میں بیٹھ کے تنقید کروں گا، لوگ کہیں گے تجھے کیا پتہ. لیکن میں چیزیں دیکھتا ہوں تو میں اپنی بات کر دیتا ہوں. میں نے کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ کیے ہیں اور میں نے اس ملک کے ہر خطے میں کیے ہیں. میں نے تورغر میں بھی کیے ہیں، میں نے کوہستان میں بھی کیے ہیں، میں نے مٹھی میں بھی کیے ہیں، میں نے ہر جگہ کیے ہیں. فی مربع کلومیٹر خواتین مجھے سب سے کم پختونخوا میں نظر آتی ہیں، پختونخوا کے اربن ایریاز میں یا بلوچستان میں نظر آتی ہیں. یہ بڑی ایمانداری کی بات ہے. ایک دفعہ یہی آبزرویشن میں نے رکھی کہ میں پشاور گیا. پشاور اور میں نے دیکھا کہ بازاروں میں عورتیں یا تو ہیں نہیں، یا بازاروں میں عورتیں ہیں تو وہ شٹل کاک برقعوں میں ملبوس ہیں. وہ چیز جو آپ کو لاہور میں اس طرح نظر نہیں آتی ہے، اسلام آباد میں اس طرح نظر نہیں آتی. میں نے یہ سمپل آبزرویشن شیئر کی تو ہمارے بہت سے پروگریسو پشتون دوست ناراض ہو گئے، کیونکہ لگا یہ کہ ان کی میں نے قومیت کے اوپر کہ یہ تو فلاں بازار میں جاتا تو تمہیں نظر آئی تھی فلاں بازار. مسئلہ یہ کہ آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں نا جو چیزیں آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں. بنو میں لیڈیز پارک بنتا ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب نام کے ساتھ پروفیسر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پتہ نہیں وہ پروفیسر ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، بٹ چلیے میں مان لیتا ہوں وہ فل پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پی ایچ ڈی ہوں گے. وہ آ کے ٹی وی کے اوپر پشتوں میں ایک بیان دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جگہ یا تو گھر ہے یا قبر ہے. یہ ایک فل پروفیسر جماعت اسلامی کا امیر آ کر کہہ رہا ہے. جماعت اسلامی کا میرا خیال ہے کوئی پنجاب کا امیر یا سندھ کا امیر اس قسم کا بیان دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا.
ہوں گے وہ بھی رجت پسند ہوں گے اب ان کی عورت کے بارے میں. سمیہ راحیل قاضی ابھی بھی پورے برقعے میں ملبوس ہوتی ہوں گی, بٹ یہ بیان نہیں دینے کی ان ہمت کریں گے. پارٹیز کا مسئلہ یہ کہ پنجاب میں ان کے الگ نظریے ہوتے ہیں, کراچی میں الگ ہوتے ہیں, لیکن سوات میں اور بنو میں الگ ہوتے ہیں. میں نے جماعت اسلامی کے شاہنواز فاروقی صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کو پاکستان میں سیکولرزم سے چڑ ہے, لیکن ادھر ہم اٹاری کراس کرتے ہیں تو واگا کے اس طرف آپ کو کہتے ہیں سیکولرزم ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی جہاں یہاں چونکہ ہماری اکثریت ہے اس لیے ہم اسلامی نظام رکھیں گے, جہاں ہماری اکثریت نہیں ہے وہاں سیکولرزم چلے گا, جب ہماری وہاں اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی ہم اسلامی نظام لے آئیں گے. تو یہ لوگ بڑے فخر سے بات کرتے ہیں, ان کو اپنے رویوں میں منافقت نظر نہیں آتی تو چھوڑ دیجیے. لیکن مجھے پتہ ہے افسوس اس وقت ہوتا ہے مجھے جب تو اے این پی سے ایسی پروگریسو جماعتوں کے اندر سے بھی آپ کو وہی لوگ, جب مشال خان کے قاتل آپ کو اے این پی کی صفوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں, جب ایمل ولی خان جو ہے وہ 12 سال کی بچی سے شادی کو جائز اسی طرح قرار دے رہے ہوتے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان دے رہے ہوتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں پروگریسو پشتون اور نان پروگریسو پشتون کے بیچ لکیر کہاں کھینچوں. یہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سیکیورٹی اسٹیٹ, اس میں پھر جب مذہب و ایلیمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے لیڈر بھی مجبور ہو جاتے ہیں اپنے نظریات کو لپیٹنے میں. ابھی ایک چھوٹی سی بچی وزیرستان کی, اس نے ایک بڑی اچھی بالنگ کی اور اس کی آئینہ ویڈیو وزیر جی, اور وہ بڑی وائرل ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائرل کیوں ہوئی؟ اور جب اس کے اوپر ایک ڈبیٹ شروع ہوئی, اس پہ آپ نے بھی لکھا کہ ہم اتنی چھوٹی بچی سے اور اس کی بالنگ سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ وائرل اس لیے ہوئی کہ دیکھیں وہ ایک پرانی بات ہے نا کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں ہے, لیکن انسان کتے کو کاٹ لے تو خبر ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ ہمارے یہاں یہ خبر ہے کہ ایک بچی بالنگ کر سکتی ہے, اور کتنی بڑی خبر ہے. مطلب ساری دنیا میں بچیاں اسی طرح کھیلتی ہیں نا جس طرح بچے کھیلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1000 ویڈیوز آپ دیکھیں گے, ہمارے یہاں بچی نے کھیل کیسے لیا, ہمارے سے برداشت ہی نہیں ہوا. یار مجھے ایک بات بتائیے, ایک بچی ہے یا ایک عورت ہے, عورت اور مرد کے جذبات میں بہت خوفناک فرق ہوتا ہے. آپ کی بھی ناک ہے, اس کی بھی ناک ہے, آپ کی بھی آنکھیں ہیں, اس کی بھی ناکیں ہیں, اس کا بھی دل کرتا ہے تفریح کرنے کا, آپ کا بھی دل کرتا ہے تفریح کرنے کا. کیا وجہ ہے کہ میں عید پہ نکلتا ہوں تو تفریحی مقامات پہ مجھے 100 مرد نظر آتے ہیں اور 2 عورتیں نظر آتی ہیں, بلکہ وہ 2 عورتیں بھی نہیں میں لے جا سکتا. آپ کو پتہ ہے میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے ارد گرد نا ہر جگہ وہ ہیں پکنک اسپاٹس ہیں. ہر پکنک اسپاٹ پہ جس نے ویلاگ بنایا ہوگا پتہ کیا لکھے گا نیچے, اپنی فیملی کو یہاں نہ لے کے رہے گا. یعنی خواتین کو آپ وہاں نہیں لے جا سکتے. تفریح کے اوپر مردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. عورتوں کی جگہ, جو پروفیسر ابراہیم صاحب کی بات میں پھر دہرا رہا ہوں, یا گھر ہے یا قبر ہے, یہ آپ نے فیصلہ کیا. تو ایک بچی نے بالنگ کر لی, یہ خبر ہو گئی ہمارے, یہ کوئی خبر نہیں ہے بھائی. بچی ہے بالنگ کرتی ہے, کرنے دے اسے بالنگ, کھیلنا ہوگا کھیل لے گی, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. لیکن اب اس کے اندر آپ کی پشتون ثقافت اس کے اندر آ گئی, اس کے اندر آپ کا مذہب آ گیا, اس کے اندر لباس آ گیا, اس کے اندر مولانا وحید کا آپ کو پتہ ہے نا, وہ مشہور, ان سے پوچھا تھا کہ ثانیہ مرزا جو ہے وہ ٹینس کھیلتی ہیں تو نکر پہن کر, تو یہ جائز ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ثانیہ مرزا میرے سے پوچھے گی تو میں اسے بتا دوں گا, وہ تم کیوں پوچھ رہے ہو. تو ایک مفتی پشتین صاحب, نام بھول گیا مجھے ان کا کیا کام ہے کہ پوچھے کہ آئینہ وزیر نے کیا لباس پہننا ہے, کیا نہیں پہننا. یہ کسی کا حق نہیں ہے. آئینہ وزیر جب بڑی ہو جائے گی اس کا مرضی کون سا لباس پہننا ہے اس نے. ہمارے ملک میں آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ آزادی دے دیں گے تو عورتیں اسکرٹ پہن کے نکل آئیں گی سڑکوں کے اوپر. لوگ اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے اس کے حساب سے کرتے ہیں, اپنی سوچ کے حساب سے. آپ دے دیں آزادی, کوئی اسکرٹ نہیں پہنتا. اسکرٹ یہاں مروج لباس نہیں ہے نا. جس طرح آپ انگلینڈ میں عورتوں کو آزادی دے دیں گے تو وہ برقع پہن کے باہر نہیں نکلیں گی. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا دوسرا یہ کہ یہ فیصلے, اچھا میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, جو میں نے آئینہ وزیر پہ پوسٹ لکھی نیچے کو 1000 کامنٹ آ گئے, وہ 1000 کے 1000 کامنٹ مردوں کے ہیں. کسی ایک پشتون عورت نے کامنٹ نہیں کیا ہے نہیں تو کیا, کیونکہ یا تو پشتون عورت ہے نہیں, یا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں. یہ سب فیصلے مرد کر رہے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں, میرا تو سوال یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سوال آپ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کوئی 1000 سال پرانی ایک تشریح کے اندر, ایک قبائلی معاشرے کی تشریح کے اندر. لباس یہ ٹھیک ہے, لباس وہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی ہر کھیل کا ایک لباس ہوتا ہے نا. آپ نہ دیکھیں کھیل جو پسند نہیں ہے, آپ نہ عورت کی ٹانگیں دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کھیل کیا رہی. ہمارے یہاں عورت کی ٹانگیں دیکھنے میں زیادہ دلچسپی ہے, اس میں دلچسپی نہیں کہ وہ کھیل کیا رہی. تو مسئلہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر بھرے ہوئے خناس کا ہے, عورت کا, یہ لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ مقبول جان کو تو فل ٹراؤزر اور فل ٹی شرٹ کے اندر بیٹ, اور جو بالنگ کراتی ہوئی عورت ہے اس کی بھی ان کو چھاتی نظر آتی ہے, ان کو گیند نظر نہیں آتی, ان کو وکٹیں نظر نہیں آتی, ان کو چھاتی نظر آتی ہے. تو آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ فیس بک استعمال کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ یار مجھے اتنا 4-5 دن سے فیس بک نے نا وہ اشتہار دکھانے شروع کر دیے جو بڑے بیہودہ سے اشتہارات ہیں, مطلب ایسی پروڈکٹس کی. تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے
کہ فیس بک کا یا ایسی چیزوں کا الگوریدم یہ ہے کہ آپ جن ویب سائٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جن چیزوں کو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی آپ کو دکھانا شروع کر دیں گے. میں جوتے دیکھ رہا ہوں گا, مجھے جوتے دکھانا شروع کر دیں گی. میں پراپرٹی دیکھ رہا ہوں گا, پراپرٹی کے اشتہار آ جائیں گے. میں خواتین کی جو لانجری ہے وہ دیکھ رہا ہوں گا تو وہ خواتین کی لانجری دکھانا شروع کر دیں گے. تو قصور فیس بک کا نہیں ہے, آپ خود سوچیں تو وہ شرمندہ سے ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا آپ وہی دیکھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ساری دنیا کی جو عورتیں کھیلتی ہیں, جو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے, جو انڈیا کی کھیلتی ہے, سری لنکا کی, یہ فاشی پھیلا رہی ہیں. آپ کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کی مطلب کسی زمانے میں سوات کے اندر فوراً خواتین آتی تھی ٹورسٹ اور سائیکل چلاتی تھی اور وہ سوات کے بازاروں سے گزر جاتی تھی, مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. افغانستان میں ہم نے یہ دیکھا, افغانستان میں کابل میں ہم کابل میں نے دیکھا, بالکل دیکھا. اسکرٹس کے اندر لڑکیوں کو دیکھا یونیورسٹیز جاتے ہوئے. اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر کچھ تفریحی مقامات تھے کچھ نہ کچھ جہاں پہ خواتین جاتی تھی. جی. ابھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کراؤڈ ملتا ہے اور وہ کراؤڈ اتنا ڈومینیٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی کہ وہاں پہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, آپ جتنی بھی پروگریسو کیوں نہ ہوں کہ اپنی لے کر جا سکیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس دن ایک بار میں تخبہ گیا تو میں نے وہاں پہ پوڈ کاسٹ کرنا تھا. وہ ہیریٹیج ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے نا, وہاں پہ اتنی کراؤڈ تھا کہ کوئی وہ اسٹوپاس کے اوپر چڑھ رہا ہے, کوئی وہ پتھروں کے اوپر چل رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک مانا ہے. میں نے انتظامیہ کہہ رہے ہم تک گئے. 40 صاحب پولیس والے ہیں, 25 ہمارے اپنے بندے ہیں. سارا دن ہم یہ لوگوں کو کھینچتے کہ نہ کریں نہ کریں نہ کریں. تو میں نے کہا وجہ کیا ہے, کہ اس پوری ریجن کے اندر دیر از نو پارک. اب یہ بھی غلط ہے کہ مطلب لیکن کوئی تفریحی جگہ ہے نہیں. جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو سیدھا آ جاتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں وہ کافروں کوٹے جاتے ہیں. مطلب کافروں کی نہیں. مجھے بتائیں, آپ سڑک پہ چلتی ہوئی بکری کو دیکھ کے حیران ہوں گے؟ نہیں کبھی نہیں ہوں. زرافہ پھرتا نظر آ جائے تو حیران ہوں گے؟ آبویسلی حیران بھی ہوں گے, آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھیں گے بھی, اس کے پیچھے بھی جائیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیگریگیشن کریٹ کر دی ہے جس میں ہم نے کہا مخلوط تعلیم نہیں ہو سکتی, عورتیں اور مرد مل نہیں سکتے, عورت شجر ممنوع ہے. عورت کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں فوت ہو جائیں گے. دیکھیے آپ شادی کی تصویر لگاتے ہیں نا اپنی شادی کی, تو لگتا ہے مردوں کی مردوں سے شادی ہوئی ہے اور اس کے اندر مرد ہی ناچ رہے ہیں. مطلب شادی یار عورت اور مرد کی ہو رہی ہے, تقریب کے اندر حرام ہے کہ عورت کی تصویر نظر آ جائے. ہمارے اپنی بیٹی کی آپ لگا رہے ہیں گریجویشن کی تقریب, بیٹی کے چہرے کے اوپر اتنا بڑا آپ اس کی شناخت چھین کے بہت خوش ہیں کہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے. وہ اس کا چہرہ وہاں دیکھ رہا, کیمرہ مین دیکھ رہا ہے, لیکن آپ نے اس کے اوپر وہ لگا دیا. مطلب کیوں؟ اس کے چہرے میں کیا ایسی شرمندگی ہے آپ کے لیے کہ آپ وہ لگا دیں؟ تو آپ نے کیا یہ کہ آپ نے عورت کو بنیادی طور پر پبلک اسپیس سے نکال دیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ زندگی میں صرف 4 عورتوں کو دیکھ پاتے ہیں بڑے ہوتے تک. آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی. ٹھیک ہے, اگر بیوی آپ کی, ہمارے یہاں تو 16 سال کی عمر شادی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہمارے یہاں خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ آ کے باتیں بھی کرتے ہیں نا عورت کے بارے میں, تو یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں مرد اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے, مرد اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہے, مرد اپنی بہن کے. بھائی ان 4 عورتوں کے علاوہ اس ملک میں جو 13 کروڑ عورتیں ہیں ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے. ان 4 کے لیے اگر کچھ اچھا کر بھی رہا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں کر رہا, تو کوئی کارنامہ نہیں کر رہا. مرد عورت کی مرد سے, وہ تنظیم اسلامی کے پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ عورت کی مرد سے حفاظت, عورت کی حفاظت ضروری ہے, یہ فلاں فلاں. تو ہمارے ایک دوست پوچھنے لگے, وہ سلیم علیہ صاحب, کہتے ہیں یار عورت کی کس سے حفاظت؟ کوئی بھیڑیوں سے حفاظت ہو رہی ہے, کوئی شیر نکلے ہوئے باہر, کوئی لگڑ بگے نکلے ہوئے, مردوں سے حفاظت ہو رہی ہے نا. اور جن مردوں سے حفاظت ہو رہی ہے, ہر مرد کے گھر ایک شاید بہن بھی ہوگی, ایک بیٹی بھی ہوگی, ایک بیوی بھی ہوگی, ماں بھی ہوگی. اپنی 4 عورتوں کے علاوہ, جو 4 اس رشتے میں, اس کے علاوہ اس نے ہر عورت کے پیچھے جانا ہے اور باقیوں کو اس سے حفاظت درکار. تو یہ دیکھیں نا, یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پہ. آپ نے کہا کہ جو 4 آپ کے رشتے میں وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب عورتیں کھلا مال ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو جہاں آپ کو نظر آتی ہیں آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. جو بنوں کے لیڈیز پارک کی میں دوبارہ مثال دے رہا ہوں, پروفیسر ابراہیم صاحب کا وہی بیان, میں اگین اس کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ جو ہیں وہ دیوار پہ چڑھ کے عورتوں کو دیکھتے ہیں. اچھا لیڈیز پارک ہے, ان کو اس پہ نہیں کہ لیڈیز پارک میں لیڈیز آ گئی, انہیں یہ کہ دیوار پہ چڑھ کے کون دیکھ رہا ہے؟ وہی لوگ نا جو آپ کی جماعت اسلامی میں ہیں, جو JUI میں ہیں, جو ANP میں ہیں, جو PTI میں ہیں, ان کی تربیت کیجیے نا. ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ جس نے دیوار چڑھ کے دیکھنا ہے اور بھاڑنا ہے, وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ سوال یہ, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سوال نہیں. آپ کہتے ہیں عورتوں کو بند کر دو.
یہ کس قسم کی لاجک ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتی. آپ کو کوئی کل پولیس کا اے ایس پی یہاں بیان دے کہ اپنے گھروں کو 6 تالے لگا کے جایا کریں تاکہ, کیونکہ چوروں کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کہیں گے بیٹا تو ریزائن کر دے, تو کیا کر رہا ہے؟ نہیں, ابھی اسلام آباد میں جب آپ عید پہ جاتے ہیں, اسی دفعہ جو ہم عید پہ جا رہے تھے, کہتے ہیں اپنے گھروں کو ذرا محفوظ طریقے سے بند کریں, کیونکہ یہاں پہ چوریاں بہت ہو رہی. پولیس کا یہ لوگوں کو یہ اچھا یہ لوگ نا لاجک کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دیکھیں نا جی, گھر کو بھی تالا لگاتے ہیں تو عورت کو بھی پردہ ڈالے, تو میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر میں چوری ہوتی ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اور آپ دنیا میں کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں سویڈن کتنا اچھا ملک ہے, سوئٹزرلینڈ کتنا اچھا ملک ہے, آپ کھلا پنیر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں چراتا. تو بھائی یہ رویے کہاں سے آتے ہیں؟ بیکاز چوری کوئی کر نہیں رہا, تو آپ نے چوروں کو کم کرنا ہے نا, آپ نے گھروں کے تالے نہیں بڑھانے. یہاں پہ ایک پولیٹیشین ہے, نام میں نہیں لوں گا, وہ نیو یارک میں کھڑا ہوا, تو وہاں پہ خواتین پڑی ہوئی تھی, کچھ بے گھر کچھ اس طرح نا, تو انہیں ویڈیو بنائی کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب کیسا ہے. آپ کا ذکر تو نہیں آپ کر رہے, تو اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, ان کا کوئی وہ نہیں ہے, اور یہ کس حالت میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ ہمارا آپ شکر کرے, یہ کرے. تو میں نے بول تو نہیں سکتا, میں نے کہا آپ ذرا غلطی سے ان کی طرف ذرا 2 سیکنڈ دیکھ تو سکیں یا ان کو ہاتھ لگا سکے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں, انہیں یہ اس میں غیرت نظر آ جاتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو خواتین دھکے کھاتی ہیں اور 4-4 ہزار روپے کے لیے جو لائن میں رول رہی ہوتی ہیں, وہاں ان کی غیرت نہیں جاگتی. آپ کو پتہ ہے ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں یہ ڈائریکٹ خاتون کے اکاؤنٹ میں آئیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ گھر میں ہی اس کو ریسیو ہو. لیکن اس سے فوٹو شوٹ نہیں ہوتا نا, پھر فوٹو شوٹ نہیں ہوتا. ان کے پیچھے کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ مرد ویسے بھی عورت کو نہیں نکالتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریزن بنتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نکلیں, جائیں, ذرا بازار جائیں, چیزیں دیکھیں. اب دیکھیں کتنی مجبوری, اور مطلب کوئی پروگریسو آدمی بھی وہ کس قسم کی سوچ بیچارے کو لگانی پڑتی ہے گھر سے نکالنے کے لیے کہ عورت بھیک مانگنے. بے نظیر انکم سپورٹ ایک بھیک کا پروگرام ہے, بالکل. میں بڑا آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, لوگ بہت ناراض ہوں گے اس کے اوپر, بٹ ہم نے یہاں لوگوں کو نا مچھلی بانٹتے ہیں, ہم مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے. تو ہمارے یہاں کوئی عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی کنونشنل ٹریننگ پروگرام, ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہمارے پاس موجود نہیں ہے. عورتوں کے لیے کوئی جاب اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں, عورتوں کے لیے کوئی بزنس انوائرمنٹ موجود نہیں ہے, چھوٹے بزنسز, مائکرو فائنانس اسکیمز موجود نہیں ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے عورت کو 4,000 روپے بھیک دیا کریں گے ہر مہینے. جس طرح وہ کھانے کی مختلف جگہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے نا, کہ مسافر جا کے کھانا کھائیں, کوئی کام نہ کریں. جی دسترخوان. ہاں, اب اس دن ہمارے ایک کامیڈین ہے کوئٹہ کے, اس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں تو جب بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے خواتین کو لے کے جایا جاتا ہے تو ادھر ان کی انگلیاں نہیں لگ رہی ہوتی, کیونکہ وہ برتن مانج کے ان کی لکیریں ختم ہو گئی ہوتی, تو ساتھ میں گریس لے جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں پہ اس کو رب کیا جائے اور ان کی لکیریں نکل جائیں اور وہ پیسے نکالے جائیں. اور عورت کو ہم کہتے ہیں ہم نے گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہے. تو میری بہن کہتی ہے 2.5 مرلے کے گھر کے اندر جو ساری عمر ہم ملکہ بنا کے رکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ ہی رکھیں. وہ بڑا ایک وہ تھا, اس نے پھر آگے سے کہا کہ شاید ہم یہ جو انگلی ہے اس کو نم کرے اب اس کی سیلری کے لیے, نہ کہ اس حد تک کے لیے. اس نے ایک اور بات کی تو مجھے بڑی اچھی لگی, وہ ایک کامیڈین ہے بڑا سمپل سا, لیکن اس نے ایک چیز کہی تھی کہ ہم عورت کو ایک پل میں وہ بتا دیتے ہیں کہ مطلب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں رحمت آتی ہے, لیکن جیسی بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خواتین ہی سب سے فساد کا جڑ ہے. کہتے ہیں تو وہ اس نے کہا کہ ایک طرف آپ اس کو جب بچی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے, جس طرح آئینہ وزیر ایک رحمت ہے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن بڑی ہوگی تو یہ زحمت ہوگی, اور یہ ہم خود کر رہے ہیں. نہیں, رحمت والا فلسفہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا, بیکاز آپ نے کسی طرح نے جسٹیفائی کرنا ہے نا اس کو. تو عورت جو ہے وہ لڑکی رحمت ہے, لڑکا کیوں رحمت نہیں ہے؟ لڑکا زحمت ہے پھر. نہیں, وہ اصل میں پیدا ہوئی ہے نا, تو وہ ایک صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں چونکہ بچی کا پیدا ہونا ایک وہ افسوس کا مقام ہے, تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اگر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. لڑکا پیدا ہوا ہے, لڑکی پیدا ہوئی, سوکے کوئی فرق نہیں ہے. لڑکے کو تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح سے لڑکی کو تعلیم دے رہے ہیں. لڑکا ڈرائیونگ کر رہا ہے, اسے آپ یہ نارملسی کیوں پیدا نہیں کرتے؟ خواتین یونیورسٹیز کیوں بنانی پڑتی ہیں آپ کو؟ آپ عورت کو آپ نے کہا جی پڑھائی ہم کر لیں گے, لیکن خواتین یونیورسٹی بنا کے پڑھائی کریں گے, ٹھیک ہے جی. ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر آپ نے خواتین ایگریکلچر یونیورسٹی بنا دی, عورت نے پڑھائی کر لی. اب پڑھائی کر کے وہ کیا کرے؟ عورت کسان, وہ ساری عورتیں ڈھونڈیں پاکستان میں جو عورت کسان کا کام کرتی ہیں, ان کو جا کر بیچے گی وہ چیز.
ان کو جا کے فرٹیلائزر کے بارے میں بتائے گی, ان کو جا کے فصلوں کے بارے میں بتائے گی. یو ہیو ٹو ڈیل ود مین نا. آپ جب ڈاکٹر ہوں گے تو آپ کہیں گے نہیں عورت مرد جو ہے ہسپتال میں کوئی نہ آئے, صرف عورتیں آئیں, اور مرد آتے ہیں تو مردوں سے میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں. آپ کو دیکھیے, آپ اس معاشرے میں 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے مردوں نے عورتوں کے ساتھ اور عورتوں نے مردوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یا آپ پہلے دن سے انہیں سکھائیں نا ڈیل کرنا, یا آپ ڈیل کرنا سکھاتے نہیں اس لیے مصیبت پڑ جاتی ہے آپ کو. ریسنٹلی میں چائنا گیا تو وہ صبح مطلب 6 بجے سڑکیں بھرنا اور 7 بجے تک سڑکیں بھری ہوتی ہیں اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو مرد اور عورت میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک ہی طرح کا کام, ایک ہی طرح جانا, ایک ہی طرح واپس آنا, ان کے لباس ایک جیسے. اور کہیں بھی آپ کو وہ جو آپ کو ہوتی ہے نا کہ ایک خاتون آپ کو نظر آئے اور وہ ایک ڈفرینٹ ہو اور اس کا ایک خاص لباس ہو اور وہ ایک الگ پرفیوم ہو اور وہ ایک قصہ, وہ چائنا میں جا کے آپ کا جو خاتون کے حوالے سے جو تصور ہوتا ہے بھائی چینج ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں عورتوں کے بیچ بیٹھا ہوں یا کچھ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں, میں پہلی دفعہ جب امریکہ گیا, میں نے کہیں لکھی بھی ہے بات, تو ہم ہوائی میں اتفاق سے امریکہ سب سے پہلے ہوائی گیا تھا, بہت پرانی بات ہو گئی. تو ہم نکلے ہوٹل سے, رات چیک ان کیا, صبح ہوٹل سے نکلے, ایسے ہم گئے ہیں, یہ سگنل ہے اور سگنل کے اوپر ادھر مرد آ رہے ہیں ادھر عورتیں آ رہی ہیں. عورتیں جو ہیں وہ 2 پیس بکنیز کے اندر ہیں, سرفنگ بورڈ رکھا ہوا ہے, اور نکل تو پہلے تو بندہ پریشان ہو گیا کہ یار سڑک پہ بیچ سٹی. 1-2 دن 3 دن گزرے تو اٹ بیکمس نارمل سی, اچھا یار ٹھیک ہے جس طرح مرد گھوم رہے ہیں. اگر سوئمنگ کرنی ہے عورت نے تو وہ ظاہر ہے برقعے کے اندر تو سوئمنگ نہیں کرے گی, وہ سوئمنگ کاسٹیوم. تو میرے مردوں کا سوئمنگ کاسٹیوم اور عورتوں کے سوئمنگ کاسٹیوم میں 2-4 دن بعد وہ فرق معدوم ہو گیا. معدوم ہونے سے مراد یہ کہ ہمیں وہ ہماری سینسٹیوٹی کے اوپر یا ہماری آنکھوں کے اوپر, ہماری جو آنکھیں پہلے دن یوں کھل رہی تھیں وہ تیسرے چوتھے دن وہ بالکل نارمل آ گئی کہ یار یہ نارمل ہے, یہ چیز نارمل ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نارمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ نے ڈیفائن کر لیا ہے کہ کیا نارمل ہے کیا نارمل نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کی غلط ہے, کیونکہ آپ مرد کو عورت کو برابر کا انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. جو اصول آپ نے عورت کے لیے بنائے ہیں مرد کے لیے بھی پھر بنائیں, کرائیں نا مردوں کو. اور یعنی مردوں کی نیت خراب ہوتی ہے اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے تو آپ پردہ کراتے ہیں, تو ہو سکتا ہے عورتوں کی نیت بھی خراب ہوتی ہو آپ جیسے خوبصورت مرد کو دیکھتے ہوئے, تو آپ کو بھی پردہ کرانا چاہیے. آپ کیوں ایسے کھلے گھوم رہے ہیں؟ اس دن ہماری ایک خاتون صحافی دوست تھی, اس نے کہا بڑی مشکل سے پاکستان کی بڑی ٹی وی چینل میں یہ ایک تاثر تھا کہ ویدر رپورٹ خواتین ہی دیں گی. تو اس نے کہتے ہیں میں نے لڑ کے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے خواتین سے پوچھا ہے کہ وہ خواتین سے ویدر رپورٹ سننا چاہتی ہے, وہ مرد سے سننا چاہے. پھر کہتے بڑی مشکل سے ہم نے مرد کو انسٹال کرایا کہ بھائی یہ خواتین کا کام نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں جو ہے صفائی کا کام جو ہے وہ کرسچنز ہی کریں گے, کوئی اور کیونکہ نہیں. مسلمان جو ہیں صاف تو ہوتے نہیں ہیں, تو وہ تو کام نہیں کر سکتے, انہیں صفائی سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, تو صرف کرسچنس کریں گے. یہ اسٹیریوٹائپس آپ سوچیں ان کی, آپ تہ میں جائیں گے نا تو آپ کو بڑی ریجڈ اور احمقانہ اور بڑی نفرت پہ مبنی چیزیں ملیں گی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ حرکتیں یہاں پر کی ہوئی ہیں. میں تو ایک دفعہ کہا کہ یہ جو کوڑے میں ملتے ہیں نا, کبھی یہاں ادھر کچھ عرصہ پہلے کری روڈ کے اوپر رکشے والے کو مار پڑ رہی تھی. مار اس لیے پڑ رہی تھی کہ وہ کوئی نورانی قاعدے کے کوئی وہ تھے, اس نے کہیں اٹھا کے اس نے کہا ڈسٹ بن میں ڈال دو, یہ کر دو, اس کو اس پہ مار رہے تھے. یعنی ہمارے یہاں تو یہ سینسٹیوٹی ہے نا. تو میں نے کہا جی یہ ہر روز ہو جاتا ہے, تو نے فلاں جو ہے وہ کاغذ جلا دیا, فلاں کاغذ ڈسٹ بن میں ڈال دیا, فلاں. تو میں نے کہا جی یہ سارے آپ لے لیں کرسچن سے واپس. آپ مدرسے کے جو نظام میں وہ کیا درس نظامی کی جو تحصیل یافتہ ہیں, صرف یہ صفائی کا کام سب ان کو دیں تاکہ یہ رسک نہ رہے اس کے اندر. آپ سارے جو ہے نا مدرسے کے درس نظامی, تو آپ ان کو سویپرز کے طور پر بھرتی کریں تاکہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں. تو اس پہ لوگ ناراض ہو گئے اس کے اوپر. تو دیکھیے یہ مسئلہ ہے نا. تو نہیں مطلب یہ سب کا کام ہے, جو بھی سیکٹر ہو, جو بھی لوگ ہوں, یہ سب مطلب ایک خاص چیز کو, ایک خاص طبقے کا اس کو وہ بنانا. اس کی نا دیکھیے دنیا میں 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. عورتیں ایکچولی تھوڑی سی زیادہ ہیں, سوری مرد تھوڑے سے ریلیٹیولی زیادہ ہیں. پاکستان میں بھی مرد جو ہیں وہ کو 52% ہیں اور عورتیں جو ہیں 48%. اس کی بے شمار وجوہات ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مردوں کی پیدائش پہ فخر کا اظہار, بچے ابھی بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ 48% یا 50% پاپولیشن کو آپ اگر پروسیس آف ایولیوشن, پروسیس آف پروگریس, پروسیس آف پروڈکٹیوٹی سے الگ رکھیں گے تو ملک نے آپ کی کیا میرا سر ترقی کرنی ہے. آپ کے آفس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں, ان میں سے آدھے لوگوں کو آپ کھلانا شروع کرتے ہیں اور آدھے لوگ کمانے پہ لگ جائیں, اور آدھے لوگ کہیں تم کھاؤ گے نہیں, صرف آفس کو صاف رکھو گے, تو آپ کا آفس تو بند ہو جائے گا چند دنوں میں. تو ملک بھی ہمارا اسی وجہ سے بند ہونے کے قریب ہے. ایک تو یہ وجہ.
دوسری یہ کہ ہم اس کے اندر سے نا ہم سوچے سمجھے. مثال کے طور پر ذاکر نائک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے, تشریف لائے, بڑے ہمارے پاکستان کے لیے بڑے محترم, مطلب ہر بیوقوف دنیا کا ہمارے یہاں محترم ہوتا ہے. انہوں نے آ کے کہا جی مردوں کو 4 شادیاں کیوں کرنی چاہیے, کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. اچھا یہ لاجک ہے. اب اس لاجک کے اگینسٹ آپ پاکستان سینسس کی رپورٹ ان کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی جان پاکستان میں مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں, تو اب اس لاجک کے حساب سے کیا عورتوں کو 2 شادیاں کرنی چاہیے, ایک عورت کے 2 شوہر ہونے چاہیے؟ لاجک کے حساب سے تو پھر یہی ہونا چاہیے, اگر یہ لاجک آپ بنا رہے ہیں. تو وہ آپ نہ ڈیٹا دیکھتے ہیں نہ آپ کچھ دیکھتے ہیں, جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ آپ بول دیتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن آپ دے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو آپ نے یہ پاور دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایکسرسائز کرنا چاہے وہ کرے. اس کو 16 سال کی 2 لڑکیاں نہیں ملتی تو 8 سال کی 2 کر لے, 8 سال کی نہیں ملتی تو 4 سال کی 2 کر لے. آپ اس حد تک بیٹھ کے بکواس کر سکتے ہیں ممبر کے اوپر, یہاں آپ کو اجازت ہے. نہیں ابھی تو کسی نے یہ تک کہہ دیا کہ میں اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں ایک 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لوں گا. جی یہ آپ کی JUI کی ہے نا, اور ابھی سب بھول گئے کہ اور کسی نے آگے سبھی سے بھول گئے کہ کفایت اللہ صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا تھا. اور کچھ عرصے اور کسی نے پتہ نہیں وہ ایک نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ان سے پوچھے کہ کیا اس کی اگر 16 سال کی بیٹی ہوگی تو کیا اس عمر کی جو اس عمر کی نہیں یہ کیوں پوچھے سر, یہ بھی کیوں پوچھے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی بیٹی ہے تو ہم یہ بھی اختیار اسے دے رہے ہیں کہ اس نے بیٹی کی شادی کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. یہ اختیار بیٹی کا ہے نا یار, کہ اس نے وہ کس سے تو سر شادی کرنی ہے. بیٹی تو سر چھوڑے دوسری کی اختیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی تو چھوڑے. آپ دیکھیں نا, دیکھیں پشتون علاقوں کے اندر, ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر جسے ہم پیڈوفیلیا کہتے ہیں, پنڈی کے اندر پیر ودائی اڈے کے اوپر, یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے. ٹرک ڈرائیوروں نے, بس کلینرز نے بچے رکھے ہوتے ہیں, ورک شاپوں پہ بچوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہوتا ہے. کس نے بات کی ہے آج تک اس کے اوپر کھل کے اسمبلی کے اندر؟ کسی نے نہیں کی. لیکن لڑکیوں کی کم عمری کی شادی کے اوپر آپ کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پیڈوفیلیا ہمارے ملک میں, افغانستان کے کچھ علاقوں میں ایکچولی اسٹیبلش, آپ کو پتا ہے اسٹیبلش پریکٹس کے طور پہ لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچہ رکھا ہوا ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں یہ بچہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچہ رکھا ہوا ہے. ٹرک ڈرائیور کہہ رہا ہوتا ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا BBC کے اوپر یا کہیں اور آیا, اس نے کہا یہ بچہ جو تم نے رکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں. کیوں کرتے کہتے ہیں ہم 36 گھنٹے سڑک پہ ہوتے ہیں, 10 دن سڑک پہ ہوتے ہیں, تو ہمارا ہماری جنسی شہوت جو ہے زور مارتی ہے, تو یہ بچہ ان کا بیوی کیوں نہیں ساتھ رکھ لیتے؟ ان کا بیوی ساتھ رکھنے کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. اب آپ سوچیں یہ کتنا آئرنی, سوچیں آپ اس کے اندر کہ اسلام یہ اجازت تمہیں دے رہا ہے شاید جو تمہارے حساب سے کہ تم بچہ رکھ لو, پیڈوفیلیا کر لو, لیکن جو بیوی جو تمہارا جس کے ساتھ ایک کانٹریکچوئل ریلیشن شپ ہے, کنسینچوئل ریلیشن شپ ہے, اس کو ساتھ رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ یہ مطلب کہاں دماغ ہے میری تو سمجھ آپ نہیں. جب کانسیپٹ پہ یا لاس کے اوپر بات کرتے ہو, LGBTQ کے اوپر بات کرنی ہو جاتی ہے تو ہمارا سب مذہب اور سارا کچھ جاگ جاتا ہے نا, اور پھر ایک بڑی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ میرے خیال سے LGBT کو قانون کی ضرورت ہے نہیں, وہ ہو رہا ہے ایسے بھی بالکل, اور وہ مطلب ان کو مطلب غلط نہیں سمجھا جا رہا نا. جس طرح مطلب لڑکوں کو رکھنا, یہ ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ کسی خاص طبقے کا یا خاص قومیت کا مسئلہ نہیں, ابھی قصور کے اندر جو سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا, بالکل, جو مطلب 100s کے اندر کیسز سامنے آئے, اور وہ ایک قصہ ہے. لیکن ہمیں جیفری ایپسٹین سے مطلب ہے, ہمیں اپنے جیفری ایپسٹین نہیں دیکھنے. لیکن ہمیں آج کل یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا کہ مغرب ہمیں وہ سکھاتا ہے, اخلاقیات سکھاتا ہے. اس کی سر نہیں سکھاتا نا, کون کہتا ہے مغرب اخلاقیات سکھاتا ہے؟ اپنی معاشرے کا یہ حال ہے. نہیں یار, میں نے نا ابھی کچھ دن پہلے ایک اور آپ کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں, چونکہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں اس لیے ان کا نام لوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر مغرب آپ کو کہے تو انہیں کہو یہ تمہاری تہذیب. بھائی بات یہ ہے, دنیا کے ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ مغرب میں جنت ہے اور وہاں برے لوگ موجود نہیں تو گدھا ہے, تو آپ کو یہ کہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کو وہی معاشرہ پکڑتا ہے, وہی معاشرہ سزا دیتا ہے. آپ تمام مغربی انٹیلیجنشیا میں کوئی ایک فرد مجھے دکھا دیں جس نے کہا جیفری ایپسٹین نے جو کیا ٹھیک کیا, یہ ہماری اقدار ہے, یہ مذہب کے لحاظ سے ٹھیک ہے. کوئی ایک بندہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ دکھا دیں جس نے یہ بات کی. جب سامنے آ گیا تو ہر بندہ اسے غلط کہہ رہا ہے, پردے کے پیچھے سب لوگ برائیاں کر رہے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اقدار نہیں ہے, یہ اسٹیبلش نارمز نہیں ہیں, یہ کہیں کسی اخلاقی کوڈ کا حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ اخلاقی کوڈ کا حصہ ہے. میریٹل ریپ ہمارے یہاں ریپ نہیں ہے. 12 سال کی بچی سے شادی جائز ہے, اسے کوئی پیڈوفیلیا نہیں کہتا. بچے بازی کامن نارم ہے, کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا, بات کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم. بلبل کہاں رکھی جاتی ہے؟
امریکہ میں رکھے جاتے ہیں بلبل، آپ کو پتہ ہے نا کہاں رکھے جاتے ہیں، کن کو بلبل کہا جاتا ہے. یہ نارمز ہیں ہمارے یہاں. اخلاقی اقدار کا ہمارا جنازہ نکلا ہوا ہے، ان کا جنازہ نہیں نکلا ہوا. ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں رمضان چل رہا ہے نا، پچھلے دو چار رمضان پہلے ایک صاحب کو میں نے رشوت دینی تھی پرانے گھر میں گیس میٹر لگانے کے لیے. تو میں نے کہا جی کتنے بجے آؤں؟ انہوں نے کہا جی بس یہ آ جائیں تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا جی آ جائیں، پھر میں نے تراویح پڑھنے جانا ہوتا. تو انہوں نے 70,000 روپے رشوت لینی ہے میرے سے، اور اس کے بعد تراویح پڑھنے جانا ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے نا، منافقت ہے، یہ ہمارے یہاں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ اخلاقی کوڈ ہے کیا. آپ مغرب کے اخلاقی کوڈ کی مجھے کوئی دکھائیے کوئی کتاب جس کے اندر لکھا ہو کہ پیڈوفیلیا جائز ہے. کیا پیڈوفیلیا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں کیا انہیں معاشرہ غلط کہتا ہے؟ بالکل کہتا ہے. مغرب میں کوئی ایک بندہ پکڑا جائے، آپ کو پتہ ہے اس کا نام سیکس رجسٹری کے اندر جاتا ہے. وہ سیکس رجسٹری جو ہے وہ ساری عمر اس کو کہیں بیچارہ تو نہیں کہہ رہا، اس کو کہیں جاب نہیں ملتی، کوئی اسے نوکری نہیں دیتا، اس کو ہر جگہ سے دور رکھا جاتا ہے. کوئی بچوں کے ساتھ خاص طور پہ جنسی جرم میں مبتلا ہو جائے، اتنا شدید ریئیکشن ہے معاشرے کا. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. قتل بھی ہوتے ہیں، ریپ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ اس کے خلاف سخت قانون ہے، اس کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں. کسی کے خلاف جسٹیفیکیشن نہیں آتی. آپ کے یہاں کفایت اللہ صاحب پکڑے جاتے ہیں، آپ کے یہاں میں اب نام پہ لینا شروع کروں تو نام پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں بہت گے. سارے پولیٹیشینز پکڑے جاتے ہیں، سامنے آ جاتی ہے چیز، اور کیا ہوتا ہے ان کا پورا کلٹ انہیں بچانے پہنچ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے 10 دفعہ آپ کو 10 میں سے 9 دفعہ آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے؟ یہ شیطان حاوی ہو گیا تھا میرے اوپر، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، بس شیطان اوپر آ جائے تو کیا کریں. یہ مغرب میں کوئی کہہ سکتا ہے میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا تھا؟ یہاں پہ سر ایک اور مسئلہ بھی ہے. یہاں پہ جب اس طرح کا کیس رپورٹ ہو جاتا ہے، میڈیا رپورٹ کر جاتا ہے اور بندہ پکڑا بھی جاتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، اس کے بعد جرگہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اور پھر وہ بندہ اگلے دن اپنی اس کام میں کر رہا ہوتا ہے جو اس جہاز. مختارہ مائی کو پنچایت کے فیصلے پر لوگ ریپ کرتے ہیں. پنچایت کا فیصلہ آپ کے نام کا حصہ ہے نا. بالکل. آپ کہیں گے یہ آپ کا اخلاقی کوڈ ہے؟ تب آپ کی ماں مر جائے گی، نانی مر جائے گی یہ کہتے ہوئے. کیا مطلب میں آپ کو اگر گنانا شروع کروں نا جو چیزیں یہاں فیصلے پنچایتوں میں ہوتے ہیں جو اخلاقی کوڈ کا آپ کا حصہ ہے، تو آپ کی آنکھیں یا میری آنکھیں، آپ کو تو خیر پتہ ہے، سننے والوں کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، بلکہ ان کو ہی پتہ ہے آنکھیں کیا کسی کی باہر آ جائیں گی. لیکن نہیں. دیکھیے جیفری ایپسٹین کے اوپر آج میں پتہ نہیں ایک صاحب کا سن رہا تھا کہ جیفری ایپسٹین کے دیکھیں کسی نے کوئی بات نہیں کی. بھائی فرض کریں میں نے بات نہیں کی، اول تو میں نے کی ہے، لیکن اگر میں نہ بھی کی تو مطلب جیفری ایپسٹین سے میرا کیا لینا دینا؟ اگر تو میں کہوں جی جیفری ایپسٹین نے بہت اچھا کیا تو بڑے اچھا کام ہے جو وہ کرتا ہے جیفری ایپسٹین، تو آپ کہیں یار ہاں کتنا کمینہ آدمی ہے، کس قسم کی بات کر رہا ہے. اس ملک میں کسی نے یہ نہیں کہا، دنیا میں کسی نے نہیں کہا ہوگا میرا خیال ہے. جیفری ایپسٹین کو پکڑا کس نے؟ پاکستانی JUI نے پکڑا ہے، جماعت اسلامی نے پکڑا ہے، کوئی ترکی کی فوج گئی تھی وہاں. امریکنز نے نہیں پکڑا ہے نا. جیل میں کس نے ڈالا؟ امریکنز نہیں ڈالا ہے نا. وہ لیک، وہ جو فائل سامنے آئی ہیں کس نے لائی ہیں؟ امریکنز نہیں. پرنس اینڈریوز، پرنس، آپ کو پرنس اینڈریوز گرفتار ہو رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے؟ اس ملک میں تو کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی بلاول صاحب کو پکڑے گا کسی چکر میں، زرداری صاحب کو پکڑے گا یا کسی اور مطلب پولیٹیکل اس کے علاوہ؟ نہیں، اس طرح کی فائل پاکستان میں سامنے آ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں مطلب یہاں اس ملک کے ایک بہت مشہور آپ کے مذہبی رہنما جو ہیں، جہاں سے میں آتا ہوں اسی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے کچھ سال پہلے قتل ہوئے تھے، اور جن حالات میں وہ قتل ہوئے تھے آج تک اس کے اوپر پردہ ڈلا ہوا. میں بات کروں گا تو لوگ مارنے دوڑیں گے مجھے. کیا کر رہے تھے، کس کے ساتھ کر رہے تھے، کس نے انہیں مارا، کیوں مارا، اور آگے وہ کیا بیچ رہے ہیں. یہ منافقت، یہ دو رنگی تو سامنے نہیں آتی. کوئی بتاتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو تنظیم اسلامی کی جب انہیں کہا گیا تھا کہ چھوڑ دیں عمارت، تو کیوں چھوڑ دیں؟ الزام کیا تھا بتائیں نا تنظیم اسلامی کے لوگ بیٹھ کے کیا مطلب چھوڑ دینا. مطلب ایسے ایسے لوگوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں، نہ فائل سامنے آتی ہیں، نہ کوئی گرفتار ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اور ہمیں 10,000 کلومیٹر دور 2019 کا ایک واقعہ 7 سال پہلے کا جو ابھی ہمیں لوگوں کو پتہ لگا، ایسے لوگوں کو پتہ بھی کچھ نہیں کیا ہے، نام انہوں نے سن لیا نا، وہ بندر کے ہاتھ دوسرے والی بات ہے. بس اسی کو لے کے رگڑیں، کیونکہ آپ کو ایک ڈیفینس میکینزم چاہیے اپنی غلط کاریوں کا دفاع کرنے کے لیے کہ چونکہ میں غلط ہوں لیکن دیکھو تم بھی تو یہ کر رہے ہو. میرے گھر آگ لگی لیکن تمہاری بھی تو پھوپھی بھاگ گئی تھی مستری کے ساتھ. بھائی اپنی آگ کی پرواہ کریں نا. اس ملک میں ہر روز بچے اور بچیاں دونوں مدارس کے اندر اور اسکولز کے اندر ریپ ہو رہی ہیں. ایوری ڈے، روز کا ایک کیس، روز کے جیفری ایپسٹین ہے گلیوں کے اندر. کتنے آئے ہیں قانون کی گرفت میں، اور کتنے کو سزا ہوئی ہے، کتنوں کو سزا ہوئی ہے. اس ملک میں سیکس رجسٹری ہے کوئی؟ نہیں ہے.
آپ کریں, فرض کریں پکڑے بھی جاتے ہیں 3 مہینے بعد دھل دھلا کے, 6 مہینے بعد کسی جرگے شرگے سے کر کے باہر آ جائیں گے, ختم بات, کوئی پوچھے گا بھی نہیں, چند سال بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. شبنم کا ریپ کرنے والا شخص جو ہے, جو لوگ ہیں اس میں سے بھی صرف ایک بندے کا نام اس لیے سامنے آیا کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اور کسی نے کہا جی فاروق بندیال صاحب نے تو شبنم کا ریپ کیا تھا. شبنم کا ریپ, اس ملک کی ایک ایکٹریس کا ریپ 6 لوگ کرتے رہے, اس سے پہلے جمہوریت کے گھر, اور وہ لوگ کیا ہیں, بعد میں کوئی جج بن گیا, کوئی بیوروکریٹ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, سیاستدان بن گئے. ایک سیاستدان جو ہے وہ کچھ عرصہ ایک پارٹی میں رہے, پھر پی ٹی آئی میں آئے, پھر پی ٹی آئی والوں کو انہیں نکالنا پڑ گیا, اس کے بعد بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کسی سے رجسٹری میں ان کا نام نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا بھائی تم کیسے اب سیاستدان بن سکتے ہو, تم کیسے کر سکتے ہو. خدا کے لیے مطلب اپنے مسائل پہ توجہ دیں. امریکہ کے مسائل رہنے, امریکہ دنیا کی واحیات ترین جگہ ہوگی, میرا کیا لینا دینا اس سے. آپ کی کتاب کے اندر ایک مضمون ہے غیرت کے حوالے سے, اور اگر میرا یہ سوال ٹھیک ہو کہ غیرت کے نام پر قتل ہونے سے کیسے بچا جائے. ہاں, جدید بہشتی زیور میں نے اس کا نام رکھا. اچھا, دیکھیں جی, اس غیرت کے نام پر تو اس کا کرکس یہ ہے کہ آپ صرف اول تو آپ کو عورت کے طور پہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے نا. عورت اس ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ عورت کے طور پہ پیدا ہونا ہے. دیکھیے میں نے آج ایک بات میں آج شاید لگاؤں گا, بہت لوگ ناراض ہوں گے. میں نے آدھی دنیا تقریباً پھر لی ہے. میں مختلف قومیتوں کے لوگوں سے, مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ, اسکالرس کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ اٹھا ہوں بیٹھا ہوں. میں نے اس ملک کے ہر خطے میں تقریباً ہر شہر کے اندر, میں نے ہر چھوٹے ٹاؤنس کے اندر کام کر کے دیکھ لیا. مجھے لگتا ہے کہ عورت پیدا ہونا, اگر عورت پیدا ہونی ہے, ظاہر عورت پیدا ہونی ہے, اس کے لیے اس سے آپ بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس خطے میں پیدا ہو جائے, پھر کچھ خاص قومیتوں میں پیدا ہو جائے. یہ اس کی سب سے بڑی بدنصیبی. پیدا ہوگی تو غیرت کے نام پہ کسی نہ کسی دن ماری جائے گی, یا غیرت کے نام پہ ساری عمر جو ہے وہ قبر کے اندر گزار دے گی. جو ابراہیم صاحب نے پھر کہا تھا نا کہ عورت کا, ہمارے یہاں جو عورت کا جو مقام ہے نا وہ گھر یا قبر نہیں, اس کے لیے گھر بھی قبر ہے. قبر کی کیا ڈیفینیشن ہے نا, وہ 2 فٹ بائی 6 فٹ 4 فٹ بائی 6 فٹ کی جگہ ہے, اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. گھر تھوڑا سا اس سے بڑی قبر ہے, اس سے بھی باہر آپ نہیں نکل سکتے. اور اس سے باہر آپ نکلیں گی تو آپ کی شناخت جو ہے وہ میٹر نہیں کرنی چاہیے. کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے, آپ کسی کو دیکھ نہ سکیں, کوئی آپ سے بات نہ کر سکے, آپ کسی قبر اور کیا ہوتی ہے. تو عورتوں کو ہم نے اس ملک میں قبروں کے اندر دفن کیا ہوا ہے, اور ہم نے اپنی غیرت اور اپنی عزت کے سارے پیمانے جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مطلب وہ میں سن رہا تھا, خیر چل مطلب یہ کہ یہ آپ سوچیں نا کبھی کہ یہ غیرت اور عزت اور عفت اور حیا جو ہے یہ صرف عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں ہم نے کیوں رکھ دی. کیوں؟ آسان ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر رکھنی پڑے نا تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. تو آپ نے اپنے آپ کو تو قابو میں رکھنا نہیں, یا اپنی اسپیشیز کو تو قابو میں رکھنا نہیں, مطلب مرد کو الگ اسپیشیز اور لیکن عورت کے اوپر آپ نے الزام دھر دینا, عورت نے وہ کرنا ہے. عورت کو شادی کے وقت ورجن ہونا چاہیے, مرد سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا بھائی تو ورجن ہے کہ نہیں ہے. بتائیں نا مجھے کیا وجہ, کیوں 2 معیار آتے ہیں. مرد جو کام مرد کرتا ہے وہ اسٹڈ ہوتا ہے, اور عورت وہی کام کرتی ہے تو عورت سلٹ کیوں ہوتی ہے دنیا بھر میں. مطلب یہ دنیا بھر کے پیمانے ہیں, یہ کوئی ہم سے خاص نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا اب تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے, ہم منحوس وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, بلکہ تھوڑے سے اور پیچھے چلے گئے. آپ جو مرضی کہہ لیجیے, یہ ملک عورتوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہے اس وقت. تو بہت مرد میرے سے ناراض ہوں گے, بیکاز ان کا تو کام ہی ہے, اور مرد بھی ناراض ہوں گے, اور وہ مرد تو خاص طور پہ ناراض ہوں گے جو عورتوں کے نام سے آئی ڈی بنا کے فیس بک کے اوپر ہے. پھر وہ آ کے مجھے بتائیں گے نہیں عورتیں تو بڑی خوش ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی تصویر نہیں لگا سکتی, اس کے اوپر اتنا بڑا ایموجی چپکانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی شناخت جو ہے اس سے ہماری خفیہ جذبات جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں. کس قسم کے لوگ ہو یار تم, تمہارے جذبات جو ہیں عورت کے بالوں سے تمہارے جذبات وابستہ ہو گئے, اور وہ بھی جذبات وہ والے شہوت والے جذبات. مطلب آپ اپنے آپ کو کتنا کو گرا سکتے ہیں, لیکن اگر لوگ اتنے کو گرانے کو تیار ہیں تو کوئی کیا کر سکتا. اس ملک کا ہر مرد یہ مانتا ہے کہ ہمارے جب مرد باہر نکلتا ہے, مطلب خلیل الرحمان قمر صاحب کو مجھے کوٹ کر لیجیے دوبارہ, کیا دور آ گیا کہ مجھے خلیل صاحب کو کوٹ کرنا پڑ رہا ہے, کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کی حفاظت میں اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے. سوال وہی, کس سے حفاظت کر رہا ہے؟ ایک اور مرد سے, جس کے اپنے گھر ایک عورت ہے, جس کی حفاظت کے لیے وہ جان دے دے گا, لیکن وہ دوسرے کی عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ مسئلہ تو کریٹ کر رہے ہیں نا, اور اس مسئلے کے اندر انہوں نے رشتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہے عورت کی عزت اور عصمت. بھائی عورت
ہر عورت رحمت ہونی چاہیے, ہر عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہونی چاہیے, ہر عورت کی آپ کو عزت کرنی چاہیے, ہر عورت کے ساتھ آپ کو شفقت کا, محبت کا, مودت کا برتاؤ کرنا چاہیے. لوگ کہیں گے اچھا محبت کر لیں ہم عورت سے. میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں تو اگلی پتہ کیا آتی ہے کوئی عورت کے بارے میں, ہاں پھر اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی تصویر دکھاؤ نا ہمیں. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ بہن اور بیٹی کی عزت کرتے ہیں اور میرے سے مانگ رہے ہیں میری بہن اور بیٹی کی. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یار میری بہن اور بیٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویمن ہے, میری ملکیت نہیں ہے. میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا تھالی میں رکھ کے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں پیش کر دیں. ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی لائف ہے, دے لیو دیئر اون لائف اینڈ آئی ڈونٹ انٹرفیئر ان لائف اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اتنی ہی امپاورڈ ہے کہ وہ اپنے اچھے برے فیصلے کر سکتی ہیں. اور جس قسم کے یہ نمونے آپ کو سوشل میڈیا میں ملتے ہیں, ایسوں کو مطلب میرے گھر میں جو خواتین ہیں انہیں میں اب میرے گھر کی عورتیں یا میری عورتیں نہیں کہتا, جو میرے گھر میں موجود خواتین ہیں وہ ایسے لوگوں کو, آپ کا خیال ہے ایسے 600 لوگوں کو لفٹ کرائیں گے؟ وہ اس قابل ہے کوئی ان کو دیکھے گا بھی دوسری دفعہ مڑ کے بھی؟ جو سڑکوں پہ رال ٹپکائے جو ہے ہر عورت کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے گھر میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ افغان طالب کا وہ جو ترجمان ہے وزیر خارجہ ہے, اس سے وہ ایک خاتون آئی تھی, اس نے پوچھا کہ خواتین کے لیے تعلیم کا جو یہ موضوع ہے, مطلب اس پہ کیوں آپ بات نہیں کرتے یا اس کو کھولتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بڑے مسئلے ہیں, بڑا ان کو تنگ کیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ ہماری عمارت ٹوٹ سکتی ہے. آپ سوچیں کہ ایک موضوع, ہاں کہ آپ خواتین کی تعلیم پہ بات کریں گی تو آپ کی پوری طالبان کی رجیم ٹوٹ جائے گی. اللہ معاف کرے, کتنی کمزور رجیم. پوری دنیا آپ پر اعتراض کرے کہ یہ کام آپ نہ کریں, باقی کام تو چلے آپ الگ ہے, لیکن یہ کام نہ کرے. اور آپ کہتے ہیں اگر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عورت کو بند رکھنا, جو 40 سال کی آپ کی جدوجہد ہے اس کا مقصد بڑی یہ تھا, قوت کو, اور آخر میں آپ کی مضبوطی یہ ہے کہ اس چیز پہ آپ بات نہیں کہ آپ نے عورت کو بند کر دیا. ہم نے عورت کو پردے میں گھر کی چار دیواری کے اندر, گھر کی قبر کے اندر قید کر دیا ہے. ہم نے عورت کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دینی, ہم نے عورت کو پڑھنے نہیں دینا, ہم نے عورت کو چہرہ دکھانے نہیں دینا, ہم نے عورت کو بال دکھانے نہیں دینے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. نہیں, آپ سوچیں نا کہ 40 سال آپ نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی. جی قربانیاں, مطلب اپنے بندے آپ نے قربان کیے, سارا کچھ کیا, اور جب آپ آ گئے تو آپ کی عمارت صرف اس بنیاد پہ کھڑی ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے بامیان کا وہ بدھا کے مجسمے توڑے تھے نا کھڑے ہو کے طالبان نے. انڈیا گئے انہوں نے, خیر انہوں نے بھی اپنے کام تو پورا کیا, انہوں نے اسی کی بامیان والی تصویر لگائی ہے اور اسی کے نیچے افغان طالبان کے نمائندوں کو بٹھایا. وہاں نہیں ان کی عزت خراب ہوئی, وہاں ان کی غیرت کو آگ نہیں لگی کہ جو چیز ہم نے شرک کے وہ کر کے اڑا دی تھی آج اس کی تصویر کے نیچے میں, وہاں کو غیرت عزت سب بھول گئی. آپ کو پتہ ہے آج کل وہاں پہ تھوڑی سی, میں اب اپنی زبان جو ان کی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. اس دن میرے ایک آرکیالوجسٹ سے بات ہو رہی تھی, ان کو افغانستان گیا تھا, اور وہاں پہ ایک سائٹ ہے, کوئی خاص مائنز ہے, اس کے اوپر بدھسٹ سائٹ ہے. تو اس کی ایک ڈیل کی گئی تھی کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ, اور پتہ نہیں کوئی $10 بلین کا وہ اس کے اندر ذخیرہ ہے. لیکن اس کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ یہ چونکہ وہ اس کے اوپر وہ سائٹ ہے تو وہ سائٹ کو نقصان پہنچے گا تو آپ اس کو نہ کھولے. تو پچھلا جو گورنمنٹ اشرف غنی کا وہ واز کائنڈ آف, اس کا کوئی حل نکالے نہیں ہو سکتا, تو ایسی منصوبہ طالبان آئے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے آرکیالوجسٹ بلائے کہ آپ کوئی راستہ نکالے کہ ہم یہ نکال سکیں. وہ آرکیالوجسٹ مجھے کہتا ہے کہ مجھے آ کے انہوں نے, طالبان کمانڈر نے کہا ایسے مجھے کہ یہ جو آرکیالوجی ہوتی ہے, ہیریٹیج ہوتا ہے, یہ تو کسی ملک کا نہیں ہوتا, یہ تو سب کا ہوتا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پوری دنیا کو اون یہ کرتے ہیں نا, تو پہلے تو افغانستان میں امن نہیں تھا, اب تو امن ہے, آپ آئیں اس کے اوپر کام کریں. اچھا اب سوچیں, اب مسئلہ کیا ہے, آپ کی پوری ڈبیٹ کہ آپ نے اس کو اڑانا تھا تاکہ دنیا آپ کے اوپر توجہ حاصل کر سکے, یہ کام آپ نے کیا. اور دوسری طرف جب آپ کا فائنینشیل, جی بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کی جو پوری نظریات کے اندر شفٹ آئی کہ آپ ایک آرکیالوجسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو کہیں نا کہ آئے اس کے اوپر کام, پیسے دیں ہمیں. اور یہ گئے اس لیے ہیں کہ اس جو سائٹ ہیں اس کو کس طریقے سے کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ وہ منرلز نکال سکے. ہم نے بڑا نیریٹو بیچا نا کہ طالبان نے امریکہ کو اور طالبان بدل گئے. جی طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی. امریکہ کو شکست دینے کے بعد طالبان نے پہلا مطالبہ امریکہ سے کیا تھا کہ ہمیں اتنے $1 بلین کی امداد ذرا دیتے ہیں, یا ہمارے جو پیسے آپ نے دیتے ہیں وہ واپس کر دیں. یہ کون سا دنیا کا فاتح جو ہے شکست خوردہ والے سے کہتا ہے کہ بھائی جان پلیز تھوڑی سے پیسے تو دیں ہمیں.
اور وہ پیسے ہار رہے ہیں مجھے پتہ ہے. ہر سال افغانی کرنسی جو ہے وہ کیوں مستحکم ہے؟ مطلب کون سی ایکسپورٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ڈالرز ہی آ رہے ہیں نا جو آپ کو امداد کے نام پہ مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی مستحکم ہے. جس دن یہ ختم ہوئی آپ کی کرنسی کہاں جائے گی؟ اور امریکہ دنیا کو کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ تو بنا رہا ہے. آپ یہ بتائیں طالبان کیسے بنا رہے ہیں بیوقوف؟ آپ تو مجھے یہ بتائیں نا. امریکہ تو بنا رہا ہے. اب تو خیر بیچارے میرا خیال ہے خود تھوڑے عرصے تک وہ اپنے ہی وہ اس میں پھنسیں گے، بیکاز آئی ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. نو بڈی نوز فار دم ٹو بی آنیسٹ. آصف صاحب میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی سوال ہیں. میری ٹیم نے تقریباً کوئی 30-40 مجھے دی ہیں ابھی تک. میں 10ویں تک پہنچا ہوں. میں آپ سے آخری سوال کروں گا. آج کل رمضان ہے تو ہمارے سننے والے بھی اتنے وہ نہیں ہے کہ ہمیں سن اتنا، تو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا. نہیں بالکل، اس کے اوپر ایک اگلے سوالوں پہ ایک اور سیشن کریں گے ضرور آپ سے. آج مجھے بڑا انٹرسٹنگ. مجھے آخر میں ایک چیز آپ سے یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے زیادہ عورتوں پہ بات کی ہے، اور چونکہ ڈبیٹ بڑا ضروری بھی ہے، اور آج کل ہماری ساری جو مسئلے ہیں نا، آپ کو کہہ رہے عمارت بھی عورت کی موضوع پہ کڑی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت سیاست کا ایک بول بالا ہے اور ہماری تمام مسائل ایک سائڈ پہ ہیں، اور ایک سیاسی جو سرکس لگا ہوا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی نکلیں گی، یہ شخص نکلے گا تو مطلب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اس پوری اس داؤ پیچ میں، اس کھیل کے اندر ہم کس طرح اپنی جو بنیادی سٹرکچر ہے، ہمارا نظام ہے، اس کو کتنا گرا چکے ہیں، اور کتنا روز بروز وہ گر رہا ہے اگر یہ اسٹیبلٹی نہ آئی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ کس طرح ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور ہم نے تمام چیزیں سائڈ پہ کر دی، اور ہم ایک خاص ڈائلاگ میں رکھے ہوئے ہیں خود کو کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو ہم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آخری شاید یہ سوال میرا لمبا ہو گیا، اور دیکھیے کہ سیاست کس طرح پروٹیکٹ کر سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کو مطلب یہ سوال جو ہے نا، یہ اگین ایک پوری پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے. بٹ ایرسٹوٹل نے پولیٹکس کو ماسٹر سائنس کہا تھا. اس نے کہا تھا دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ پولیٹکس سے پھوٹتی ہے. اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو ملک ٹھیک رہیں گے، اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو ملک ٹھیک نہیں ہوں گے. ملک پولیٹیکل ول کے بغیر چینج نہیں ہو سکتے. پولیٹیکل ول کون ایگزرٹ کرتا ہے؟ پولیٹیکل ول پولیٹیشین ایگزرٹ کرتے ہیں. پولیٹیشین اپنی پاور کہاں سے ڈرا کرتے ہیں؟ پولیٹیشین اپنی پاور میسز سے ڈرا کرتے ہیں یا عوام سے ڈرا کرتے ہیں. دس از ہاؤ دس ہول تھنگ ورکس. انڈیا اور پاکستان میں اگر 1947 سے لے کے آپ آج تک کوئی فرق ڈھونڈنا چاہیں، آپ انڈیا کی فلمیں میں سیزنز یہ وہ دیکھتا ہوں، فلمیں سیزن ریفلیکٹ کرتے ہیں نا سوسائٹی کو، تو وہی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے، وہی سیاستدان اسی طرح کے، وہی یہ سارا کچھ، پولیس ایسی ہے، گندگی ویسی ہے، اسلام آپ کو نظر آتا ہے. بڑے کامن ہمیں جیسے. ایک جو واحد فرق جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہیز نیور بین ڈیریلڈ ود دی ایکسیپشن آف مے بی اے ویری شارٹ وائل جب اندرا کے دور میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہیز نیور فنکشنڈ. یہ بنیادی فرق ہے. اس کی وجہ سے دے ہیو بیکم اے منی سپر پاور اینڈ وی آر دی جوک آف دی ورلڈ ایٹ دا مومنٹ. پلیز انڈرسٹینڈ اٹ کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ روز تصویریں کھنچوا رہے ہیں، لیکن اس ملک میں پچھلے سال فورن جو ایف ڈی آئی تھی وہ $2 بلین سے بھی کم تھی. ٹھیک، $3.8 بلین کی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. انڈیا کی $200 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ دن پہلے اے آئی سمٹ ہوا ہے جس میں کوئی دنیا سے نہیں آیا، ہم خود ہی کر کے خوش ہو گئے. انڈیا میں اے آئی سمٹ ہوا ہے تو وہاں پہ اوپن اے آئی کا سی ای او بھی موجود ہے، وہاں پہ انویڈیا کا سی ای او بھی موجود ہے، وہاں پہ دنیا کے تمام جو اے آئی گروز ہیں وہ موجود ہیں. وہ ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں نے واپس جانا ہے اور میں نے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو تو منانا نہیں، ہم نے تو پاورز کو منانا ہے، تو ہمیں میٹر ہی نہیں کرتا. تو یہاں پہ کوئی کچھ کرنا نہیں چاہے گا، نظام بدلنا نہیں چاہے گا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہے گا، بیکاز وہ میٹر نہیں کرتا. وہ پارک ٹوین کے الفاظ میں کہ اگر ان کو یہ شک ہوتا کہ ہمارے تمہارے ووٹ سے کوئی تبدیلی آئے گی تو ہمیں تمہیں کبھی ووٹ نہ ڈالنے دیتے. تو آپ کے میرے ووٹ اس ملک میں میٹر نہیں کرتے. اس ملک میں جو نیریٹو میٹر کرتا ہے اس میں عوام کی میسز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے اس ملک میں بہتری کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آتے. جب تک ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہوں گی، جب تک ڈیموکریسی نہیں ہوگی، جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل ول کا جو ویلیو چین ہے وہ اسٹیبلشڈ. ہمارے یہاں وہ ویلیو چین بروکن ہے. چونکہ وہ ویلیو چین بروکر ہے اس لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. چونکہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اس لیے کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو. اور سوسائٹی کے اندر ہر جگہ پہ ایک کیوس، ایک کرائسس، ایک کنفلکٹ.
جی وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے. نہیں وہ ہے بھی, لیکن وہ خود سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ایک نظام ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم چل نہیں رہا نا. وہ انجینئرڈ بھی ہے, اور وہ اتنے عرصے سے انجینئرڈ ہے کہ وہ انجینئر ہو کے اس نے اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا اس کا بھی اے آئی بن گیا. تو وہ اس ہمارے یہاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ کیوس کی انٹیلیجنس ہے. ہم نے اتنا انجینئر کر دیا ہے کہ اگر ہم کچھ اب نہیں بھی کر رہے ہوتے نا تو وہ لوگ خود ہی شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نیا کیوس کریٹ کر لیں. ابھی میرے اکثر بیوروکریسی سے بات ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کی 10-15 سال کے اندر وہ جو لیک آف گورننس ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کا ہر سیکٹر مافیا بن گیا. آپ کی جنگلات کا مافیا ہے, آپ کی لیبارٹریز کا مافیا ہے, ہاسپٹل کے ایجوکیشن مافیا ہے. اور ابھی جب آپ کچھ کرنے لگے ہیں وہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی سلطنتیں بنا لی. ہاں بالکل بنا لی, اور وہ اپنی سلطنت کی بادشاہ ہیں, اور بادشاہ کبھی بھی آپ اپنی بادشاہی نہیں چھوڑے گا آپ کی نظام کے چکر میں. بالکل ٹھیک ہے, نظام موجود نہیں ہے نا, نظام موجود نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیال چلتا رہا اور یہ جو سلطنتیں لوگوں نے بنائی ہے یہ بڑھتی گئی. دیکھیے میں نے, اور کچھ لوگ, میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وی آر آلریڈی ڈومڈ. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں ڈوم ڈے کا تو ڈوم ڈے آلریڈی ہیئر ہے. وہ تاڑ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے ہم کسی اور دنیا کا جہنم ہو اور یہاں ہم سزا کے طور پہ رہ رہے ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک یہ نظام پوری طرح تباہ نہیں ہوگا تبدیلی نہیں ہے. جی وہ ایک میں کوٹ کرتا ہوں, یہ رینڈ کا ایک ناول ہے ایٹلس شرگڈ. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب سوسائٹی کے سارے اچھے لوگ نکل جاتے ہیں نا تو سوسائٹی دھڑام سے گر جاتی ہے. جب سوسائٹی دھڑام سے گر جاتی ہے تو پھر اس کی خاک سے ایک نیا سی مرغ جو ہے وہ فینکس جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو بس یہ ایک امید رکھ لیجیے کہ ایک دن سوسائٹی تباہ ہو جائے گی, پھر لیکن اس سے پہلے تباہ ہوگی, یاد رکھیے گا. جو آپ کا تھیسس ہے نا وہ مطلب تھیسس اور لوگوں کا بھی ہے, لیکن اس تھیسس میں ایک تباہی ہے. تو آپ کے اور میرے ضمن میں تو تباہی ہی لکھی گئی ہوگی. ہو سکتا ہے اگلی نسل جو ہے وہ ایک نیا ملک یا ایک نئی نظام تعمیر کر لے, بٹ آپ نے اور میں نے جو آخر میں سہنا ہے وہ تباہی سہنا. نہیں سر, اس لوگوں سے میں اکثر اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ بھی آپ ایسا کریں کہ آئیں اس آگ کو اور ایک وہ آپ اپنی حصے کا دیا آپ بھی جلا رہے ہیں اس کے اندر, کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ختم ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں بس کم از کم اپنی حصے کی آپ بات کریں. وہ اپنا کتھارسس ہے. ہم سب لوگ چونکہ ہم لوگ جی جلاتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں, بس ہونا کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں. آپ کر لیں 50 اور پوڈ کاسٹ, ہونا کچھ نہیں. چیزیں ویسے ہی چلتی رہی. وہ فیض صاحب کے ڈر یہ ہے کہ یہ ملک اسی طرح چلتا رہے. آپ کے دوست اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے, جی انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ مجھے کہہ رہے تھے, مجھے جانتے بھی ہیں بڑی قریب سے, کہ آپ کب تک کر لیں گے, کب تک کر لیں گے, میں دیکھتا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں ہم دیکھیں گے. میں اس دن ایک پولیٹیشین نے مجھے بٹھایا پارلیمنٹ کے اندر, تو بڑے نامور سیکٹری ہیں, انہوں نے تعارف کرا اس کا پوڈ کاسٹ کا. میں نے کہا یہ پارٹی مجھے زیادہ وہ نہیں دیتی اسپیس. تو نے کہا آپ کے, میں نے کہا اپنی مونیٹائزیشن نہیں ہے تو میں ان سے کچھ کماتا نہیں ہوں. کہتے ہو نہیں سکتا پاکستان میں کوئی کام کرے اور وہ کمائے نا. انہوں نے کہا پلانا سارے پولیٹیشنس کے نام لیے, تحریکوں کے نام لیے, کہتے سارے کما رہے, تم کیوں نہیں کما رہے. میں نے کہا بس میں کوئی کوشش کر رہا ہوں بس, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ ہے, تو سیکرٹری صاحب کہہ رہے کہ ہاں یار اس کو تھوڑا سا یہ ہے اس طرح کا. کہتے تم پاگل ہو. تو میں نے کہا کنسیڈر ایز دی لاسٹ ڈیفینڈرز, ہم ایک تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, نہ کرنی ہوئی تو اس ملک سے باہر ہی جانا ہے ہم نے. جی بالکل چلے جائیں گے, لیکن کم از کم ادھر پہنچ کے یہ تسلی ہوگی کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی. چلیں کر لیں, آپ کوشش کر لیں. میں کسی کو کوشش کرنے سے نہیں روکتا. کوئی بندہ, میں تو بالکل کوئی خودکشی کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کو روکنے کے حق میں نہیں ہوں. ایک دفعہ کر کے دیکھ لے, وہ جو خودکشی کرنے سے بچ جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں کرتا, پھر وہ کوشش نہیں کرتا دوبارہ. چلے آشف صاحب, آپ کی انتہائی مشکور ہے. تھینک یو سو مچ. ہماری ایک پہلی ملاقات تھی, اتنا وہ انڈرسٹینڈنگ اور باتیں کھلتی نہیں ہیں, اور آپ مطلب پوڈ کاسٹ کے 30 منٹس بعد ہمیں ذرا سنکنگ ہماری ہوا کہ ہم کہاں بات کر سکتے ہیں, اور وہ ایک چیز ہے. تو ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے وقت کے, آپ کے آنے کے. شکریہ جی, آپ نے بلایا مجھے. اور انشاءاللہ ایک اور سیشن آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جلد. کرتے ہیں سر, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کا کیا رسپانس آتا ہے. کہ اس کے بعد آپ کو مجھے اکٹھے بیٹھنے دے تو پھر کر لیں گے. اللہ خیر کرے گا. تھینک یو سو مچ.